اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب کائنات نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر کافی عرصے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے آیتوں کی افہام و تفہیم کے لیے یہاں پر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق دیتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو تعلیم اور تعلم، تعلیم کا مطلب دوسروں کو سکھانا، تعلم کا مطلب خود سیکھنا۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس پر اللہ کی نبی نے بہترین امت ہونے کی سنت عطا کی۔ تو سورہ الفاتحہ کے حوالے سے ہمارے گفتگو چل رہی تھی۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے حوالے سے ہم نے مختصر گفتگو کی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس سورت کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے مختصر تفاسیر کے ساتھ۔ تو آیت نمبر 2 کی طرف جانے سے پہلے ہم آیت نمبر 1 پر پھر ایک بار نگاہ دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یا تربیت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، حمد، اللہ، رب اور عالمین۔ تو ان کے متعلق تفسیر بیان ہو گئے۔ آج آگے الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کے پرورش کرنے والے ہیں اور جو بڑا مہربان، الرحیم، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار پہلے بھی استعمال ہوا ہے آیت نمبر 1 کے اندر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت کا حصہ ہے، سورت کا جز ہے، یہ مستقل ایک آیت شمار ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ایک بار اللہ کی یہ 2 صفتیں الرحمن اور الرحیم وہاں پہ استعمال ہوا، تو پھر دوبارہ یہاں پر استعمال کیوں ہوا؟ یقیناً بلا وجہ، بلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کے اندر تکرار نہیں فرماتے۔ کوئی بھی عقل مند انسان بلا مقصد، بلا وجہ کوئی بات دہراتا نہیں ہے جب تک اس کی پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ لوگ سورہ الرحمن کے اندر ایک بار دیکھ لیں تو سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت 27 بار تکرار کے ساتھ آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت تقریباً 27 بار قرآن میں ایک سورت کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ تو ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا استعمال فرماتا ہے، تو ہر آیت سے پہلے اللہ کی ایک نعمت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اسی طرح یہاں سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کو 2 بار استعمال فرمایا ہے، ایک بار تو بسم اللہ کے اندر اور دوسری بار اسی سورت کی آیت نمبر 3 میں جو ہمارے قرآن کی اتباع سے آیت نمبر 2 شمار کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یا یوں ہی استعمال ہوا ہے کہ بلا وجہ بلا مقصد؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، قرآن میں ایک نقطہ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کوئی زیر یا زبر بلا وجہ استعمال نہیں ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ ایک لفظ کو آپ وہاں سے ہٹا تو پورے قرآن کی حسن ختم ہو جائے گی، آیتوں کا ربط آپس میں ٹوٹ جائے گی۔ یہ خلاق تو عالم کا کلام ہے جس کے اندر بے مقصد
گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر آیت برمحل ہے، ہر جملہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوا ہے، ہر آیت کے اندر ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہے۔ تو ہم اس آیت کے اندر تکرار کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن اور الرحیم لفظ اللہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ موصوف ہے، الرحمن اس کی پہلی صفت ہے، الرحیم اس کی دوسری صفت ہے۔ اور آیت نمبر 2 کے اندر الرحمن اور الرحیم استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی لفظ الحمدللہ کے اندر لفظ اللہ کی صفت ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن اور الرحیم اللہ کی صفت الوہیت کی اعتبار سے ہے، اور آیت نمبر 2 کے اندر الرحمن اور الرحیم صفت ربوبیت کی اعتبار سے ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا، یہاں پر اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ الوہیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ربوبیت کا تعلق خدا کا بندوں سے ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں سے یہ بات وہاں پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ الرحمن کے اندر صفت رحمت کی کثرت موجود ہے، الرحیم میں اس سے کے مقابلے میں کم ہے۔ تو الرحمن کا مطلب وہ ذات جو حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہو۔ تو کچھ علماء نے، مفسرین نے اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے، الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ آپ ذرا آیتوں پہ توجہ سے دیکھنا، آیت الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ الرحمن کا تعلق ہے، الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین سے ہے۔ آیت خود بخود ہمیں بتا رہی ہے کہ الرحمن کا تعلق عالمین سے ہے، الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین سے ہے، مطلب الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے، الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ رحمان کے اندر کثرت رحم کا معنی موجود ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، دنیا کی نعمتیں ہر ایک کے لیے بلا قید اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر سورج کو چمکا دے، لیکن سورج کی تپش سے، سورج کی حرارت سے صرف مومنین کی پھل پک جائے، کافروں کا پھل نہ پکے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ رات کے اندر نکلنے والے چاند کی چندنی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ چندنی سے مسلمانوں کے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو، غیر مسلموں کے پھلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہو۔ آسمان سے برسنے والا بارش کبھی یہ تعصب نہیں کرتا کہ یہ مسلمان کی کھیت پہ جا کے میں برسوں گی، غیر مسلم کی کھیت پہ برسنا مجھے لیے حرام ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کا جب آسمان پہ سورج چمکتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے، بارش برستی ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن رات کا جو نظام بنایا ہے پوری دنیا والوں کے لیے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہر ایک کو رحمت سے نوازا ہے، لیکن قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عمومیت کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر انسان کی اعمال دیکھ کے دیا جائے گا۔ جو مستحق ہے اس پر رحم ہوگا، جو مستحق نہیں ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات، العالمین کا تعلق الرحمن سے، الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین سے ہے۔ تو یہاں پر ایک بات پھر ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دنیا جس کے اندر ہم محتاج ہے نا، ہم محتاج، ایک ایک چیز کا اللہ کے محتاج ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ دن کے اندر کام کرنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، سورج نکلتا ہے حکم الہی سے۔ رات کے اندر آرام کرنے کے لیے تاریکی کی ضرورت ہے، تاریکی چھا جاتے اللہ کے حکم سے۔ صحت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مطلب اس دنیا کے اندر ہم تربیت کے مرحلے میں ہیں، ہم تربیت کی مرحلے میں ہیں۔ تربیت کی مرحلے میں بندہ محتاج ہوتا ہے، تربیت کی مرحلے میں بندہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج مند آدمی کی احتیاج کو، ضرورت مند آدمی کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے رحمان۔ الرحمن کا تعلق عالمین سے ہے، اسی لیے ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پوری کرنے کا نام ہے الرحمن، اور عمل دیکھ کر جزا دینے والے کا نام ہے الرحیم۔ لہٰذا یہاں پر الرحمن اور الرحیم کا تعلق بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر الرحمن اور الرحیم کا تعلق خدا کی مزید وضاحت کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جو کائنات کی پرورش کرتا ہے، اور پرورش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جبری طور پر نہیں کرتا ہے،
مجبوراً نہیں کرتے. جیسا کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو والدین کو تو شرعی طور پر مجبوراً پالنا پڑے گا، لیکن اللہ کائنات کی پرورش جبر نہیں کرتے، مجبوراً نہیں کرتے، بائی فورس نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر جو ضرورتیں پورا کرتا ہے تو اپنے رحمت کی صفت کی وجہ سے کرتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو جنت سے نوازیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا رحمت ہوگا. اچھا جی، پھر آگے مالک یوم الدین. اللہ مالک ہے بدلے کی دن کا. مالک کا مطلب ہے جو کسی چیز کے اوپر تصرف کا اختیار رکھتا ہو. جو کسی چیز پر تصرف کا اختیار نہ رکھے اس کو عربی زبان میں مالک نہیں کہتے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے گھر میں کرائے پر ہے تو کرایہ دار آدمی کو آپ مالک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کرایہ دار آدمی گھر کو ہر طریقے سے استعمال کرنے کا مجاز نہیں ہے. اس کی شرط ہے گھر کو نقصان نہ پہنچائے، گھر کی جو صفائی ستھرائی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کرے، گھر کے اگر معاملے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو اس کو بنانے کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور مخصوص مدت کے لیے جب چاہے مالک کے مکان اس کو نکال دیتا ہے. کرائے کے اوپر وہ اس گھر میں رہ رہا ہے، لہٰذا کرائے میں رہنے والے آدمی کو مالک نہیں کہا جاتا. اس گھر کی صحیح جو مالک ہے اس کو، جس کے اختیار میں وہ گھر کی چابی ہے، گھر کی دیکھ بھال ہے، وہ گھر کو جس طریقے سے چاہے استعمال کر سکتا ہے، اس کو کہے گا مالک. تو کسی چیز پر تصرف کا اختیار ہونا، کسی چیز کو ہر طریقے سے جیسے چاہے استعمال کرنے کا مجاز ہونے کا نام ہے مالک. اور یوم کا مطلب دن، الدین کا لفظی مطلب ہے بدلہ، چاہے بدلہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو. تو مالک یوم الدین یہ اللہ کی چوتھی صفت ہے اس صورت کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کی دن کا مالک ہے. بدلے کی دن کا مالک ہے، یعنی کہ یوم الدین سے مراد قیامت کی دن کو قرآن نے کئی نام دیا ہے، ان میں سے پہلا نام ابھی ہماری نگاہوں میں آ گئے، وہ ہے یوم الدین. قیامت کے دن کو یہ نام بھی قرآن نے ہی دیا. اب قیامت کے اندر تمام بن نوع انسان حضور خداوندی میں پیش ہوں گے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے ان کی زندگی کی کرتوت کا حساب لیں گے. برائی کرنے والوں کو جہنم کی شکل میں، نیکی کرنے والوں کو جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ صلح عطا کریں گے. تو یہاں پر مالک یوم الدین یعنی اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے. تو یہاں پر ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے؟ اللہ کی ملکیت کو، اللہ کی مالکیت کو صرف قیامت کے دن کے لیے مخصوص کیوں کیا؟ کیا یہ دنیا میں زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سمندروں کا مالک، پہاڑوں کا مالک، ہوا کا مالک، خود ہمارے وجود کا مالک اللہ نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کی مالکیت یہاں پر بھی ہے، لیکن قرآن نے صرف قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے تصور ہمارے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ بدلے کی دن کا مالک ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دنیا کے اندر بھی اگرچہ حقیقتاً اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ارادے سے یہ کائنات رواں دواں ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے لوگوں کو عارضی حکومتیں دے رکھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی 10 کنال زمین کی مالک ہے، کوئی 20 کنال زمین کی مالک ہے، کوئی ایک چھوٹا سا گھر کا مالک ہے، کوئی پورے ملک کا حکمران بنا پھرتا ہے، کوئی کئی رقموں پر مشتمل زمین کی مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی جانوروں کا مالک ہے، کوئی بیوینس کا مالک ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی مالکیت کی کچھ حصے عطا کر رکھے ہیں، لیکن قیامت میں کسی انسان کی کوئی بھی مالکیت نہیں چلے گی، صرف اللہ کا ہوگا. یہاں پر تو ایک عارضی حکومت ہے، ہمارے عارضی حکومت ہے کہ زمین کا مالک ہے، مکان کا مالک ہے، لیکن قیامت کے اندر کسی بھی انسان کی کوئی بھی حکومت نہیں چلے گی. اس بات کو وضاحت سے سمجھنے کے لیے ہم سورہ انفطار کی ایک آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں. 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ انفطار کے نام سے. اس سورت کے اندر قیامت کے دن اللہ کی مالکیت کا صحیح نقشہ کھینچا ہے. وہاں پر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کا کسی بھی چیز میں مالک نہیں بنے گا،
کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہاں پر حکم چلے گا صرف اللہ کا، مالک ہوگا صرف اللہ، عدالت کی کرسی پر صرف اللہ ہوگا، باقی انبیاء سے لے کر مسلمانوں سے لے کر مشرکین سے لے کر کفار سے لے کر سب عدالت الہی کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کے تحت وہاں پر فیصلے سنائیں گے۔ اس صورت کے اندر قرآن نے کیا کہا؟ وما ادراک ما یوم الدین، اے رسول آپ کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، بدلے کے دن کیا ہے؟ لیکن آگے قرآن خود اسی کی تشریح میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یوم الدین سے مراد یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کی کوئی حکومت کسی بھی ذرے پر نہیں چلے گی، والامر یومئذ للہ، اس دن مکمل اختیار، حکم، اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت تامہ کا جو ظہور ہوگا وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو یہ ہمارے عقیدے کے ایک بنیادی رکن بھی ہے جس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو اس الیوم الآخر کی یہاں پر جو اظہار ہوا ہے وہ مالک یوم الدین کی صورت میں ہوا ہے۔ اس سے ہمارے دماغ میں قرآن یہ بات بیٹھانا چاہتے ہیں، آپ کی یہ زندگی بے لگام زندگی نہیں ہے، آپ من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، میں اپنے مرضی کا مالک نہیں ہوں۔ یہ ایک نعرہ نکلا تھا نا کچھ سال پہلے شہروں کے اندر، میرا جسم میری مرضی، یہ والا نعرہ نہیں۔ ہمارے قرآن کی تیسری آیت ہمیں سمجھانے کی کوشش میں ہے کہ تیرے وجود پر، تیری روح پر، تیرے جسم پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے اختیار ہے۔ ایک دن تجھے اس مالک الملک کی دربار میں بھی جانا ہے جہاں پر تجھے ایک ایک کرتوت کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے قیامت کیا ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ سے ہر کوئی جنت کی امیدوار بیٹھے ہیں، ہم تو یہ سمجھیں کہ ہمارے جو باپ دادے دنیا سے پہلے چلے گئے وہ تو وہاں پر جنت آباد کرنے گئے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ بعد میں چلے جائیں گے، ان سے جنت کی چابی لیں گے اور جنت کی کسی پلاٹ پہ ہمارے وہاں پر قبضہ ہوگا، وہاں پر مزے کی زندگی ہوگی۔ نہیں، قرآن کو ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ قرآن پڑھنے کی کوشش میں ہے، آگے جب قرآن پڑھیں گی تو خود بخود بات سمجھ آ جائے گی قرآن کتنی گہرائی کے ساتھ ہمیں قیامت کی منظر بیان کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایک ہی جگہ پر قرآن نے ایک عجیب آیت بیان کی ہے، سورہ قاف کے اندر 26ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ سورہ قاف کے اندر قرآن نے کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے نا، جو بھی بات، چاہے خیر کی ہو یا شر کی ہو، بدتمیزی ہو یا ادب کے جملے ہو، سبحان اللہ ہو یا کوئی گالم گلوچ ہو، اس بات کو لکھنے کے لیے ہم نے 2 فرشتے لگا رکھے ہیں، ہمارے ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، بابلغت سے لے کر مرنے تک آپ کے ہر عمل ریکارڈ ہے، آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی ہاں محفوظ ہے، آپ کی فرشتے آپ کی باتیں لکھ رہی ہے، اور وہ فرشتے بھی غافل قسم کے نہیں، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ رقیب عتید، رقیب کا مطلب ہمیشہ ساتھ لگا رہتا ہے، عتید چست و چالاک ہے، جو ہی نکلا فوراً لکھ دیا، جو ہی ارادہ کر لیا لکھ دیا۔ آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا، دائیں طرف فرشتے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، بائیں طرف فرشتے روکتا ہے کہ انتظار کر، یہ دائیں طرف فرشتہ روکتا ہے انتظار کر، 6 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے، شاید بندہ گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کرے، نیکی کرے، یہ گناہ کے حوالے سے۔ اور اللہ کا رحم دیکھ لے ذرا، جب انسان نیکی کا جو ارادہ کرتا ہے نا، ابھی نیکی کیا نہیں، صرف ارادہ کیا کہ میں یہ نیک کام کروں گا، یا میں کل سے صبح تہجد کی نماز پڑھوں گی، یا کل سے روزانہ 1 پارہ تلاوت قرآن کرنے کی کوشش کروں گی، یہ ارادہ آپ نے دل میں کیا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ارادے پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ثواب کی، خیر کی، اور برائی کے ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، ہاں بلکہ گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہ کیا تو بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمانیت کی ایک جھلک ہے، انسان کی ارادوں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ جزا و سزا مرتب کرتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی کی ایک ایک کرتوت، ایک ایک عمل، ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک فعل خدا کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، قیامت اللہ کے آگے اس کی کوئی وجہ پیش کرنی ہوگی، اے اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، اے اللہ اس گناہ کی یہ وجہ تھی۔ اگر آپ کوئی وجہ بیان نہ کر سکے تو سمجھ لو کہ پھنس گئے، اب آگے جہنم کی فرشتے انتظار میں آئیں گے، وہ پکڑ کے آپ کو لے جائیں گے۔ لہٰذا مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کی دن کا مالک ہے، بدلے کی دن کا مالک ہے، یعنی ہمارے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف سے بدلہ عطا کریں گے۔ یہ حقیقت میں ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، مسلمانوں کے لیے اگر سمجھ آ جائے تو یہ آیت ہے کہ
خوشخبری بھی ہے وہ یوں کہ ہمارا کوئی بھی نیک عمل عند اللہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معمولی سا بھی نیکی کیا ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی اس ایک نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کہا ہے قرآن نے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ذرہ کیا ہے؟ قرآن کی یہ سورہ زلزال کی آخر آیت ہے نا، جس نے ذرہ برابر نیکی کیا وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، جس نے ذرہ برابر کوئی گناہ کیا وہ گناہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے قیامت میں آئے گا۔ تو اس ذرے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا لفظ الذرہ فاصلے سے بھی نہیں، لفظ الذرہ اصل پو ٹھاؤں مربوط کی بہت حکومت تھا۔ ایک سرخ رنگ کی چونٹی ہوتی ہے، انتہائی کمزور جسم کی ایک چھوٹی سی چونٹی جو کھڑے ہو کر زمین پر دیکھنا بھی مشکل، اس چونٹی کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ مطلب یعنی کہ اس چونٹی کی برابر بھی کسی کا کوئی نیکی ہوگا وہ بھی نگاہوں میں آئے گا، اس چونٹی کی برابر بھی کسی کا گناہ ہوگا تو وہ بھی قیامت میں سامنے آئے گا۔ تو لفظ الذرہ کا ترجمہ ہم تو ریت کی ذرے سے، مٹی کی ذرات سے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں الذرہ اس سرخ رنگ کی چونٹی کو کہا جاتا ہے جو کھڑے ہو کر جس کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے نیکیوں کا بھی بدلہ عطا کرے گا اور ہمارے گناہوں پر سزا بھی ہوگا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کیا کہا؟ یوم الدین۔ یہ ایک اردو کا مقولہ ہے نا، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ جو کرو گے وہاں پر وہی ہوگا۔ خبردار کبھی بھی آپ اس امید میں نہ رہنا کہ صبح کی نماز توڑ کر بے پردگی کر کے آپ جنت کی خواب مت دیکھنا۔ وہاں پر عدالت الہی سامنے آئے گی، خدا صرف عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا، لہٰذا جو جس چیز کا حقدار ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا کرے گا۔ زندگی کے اندر رنگینیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، مستیاں کرتے رہے، نمازیں چھوڑتی رہی، اور آپ ماشاءاللہ سے اس امید میں ہے کہ مرنے کی فوراً بات اڑ کے جنت میں جائیں۔ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، جنت ہماری ملکیت تھوڑی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ خدا کے قانون اور بندوں کے قانون میں فرق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو قیامت کے دن سے مخصوص کیا، تو اس حوالے سے ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کے قانون میں اور اللہ کے قانون میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ خالق کے قانون کا مقابلہ مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں پر نگاہ ہے، مستقبل پر بھی، حال پر بھی، ماضی پر بھی، نیت پر بھی، عمل پر بھی، قول پر بھی، نیکی پر بھی، برائی پر بھی۔ اچھے انسان بھی اللہ کی نگاہ میں، برے انسان بھی اللہ کی نگاہ میں سے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کب سے پیدا ہوا، انسان گناہ کرنے کی پلان کہاں سے بناتا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو یقیناً خدا کے قانون میں جتنی جامعیت ہوگی اتنی جامعیت انسان کے قانون میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسری وجہ، تیسری فرق اللہ اور بندوں کے قانون میں، بندوں کے قانون میں کبھی حقدار کو حق نہیں ملتا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کئی لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ جو حقدار ہے لیکن حق نہیں مل پاتے۔ آج کل تو ملک پاکستان کے نظام میں کچھ ایسے طریقے سے چل پڑے ہیں، وہاں پر حقدار کو حق کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ بلا وجہ مظلوموں کو کئی سال تک عدالت کی کٹہریوں میں کھڑے رہنے پڑتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بلا وجہ بند کیا ہوا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسانوں کے قانون کی خرابی یہ ہے کہ اصل حقدار کو حق نہیں ملتا، لیکن اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہوگا۔ حقدار کو ذرے کی برابر بھی اگر نیکی ہو تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور چوتھا فرق اللہ اور انسان کے قانون میں، انسان کبھی کبھی مجرم کو بھی نوازتا ہے، مجرم کو بھی نوازتا ہے۔ جو ملک کا دشمن ہے، جو قوم کا دشمن ہے، جو قانون کی نگاہ میں مجرم ہے، اس کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجرم کو کبھی نہیں بخشتا۔ ہاں اللہ رحم و کرم کرے، اللہ کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن قانون قرآن کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں کے حساب سے سزا دیں گے، نیکی کی دعا سے جزا عطا کریں گے۔ اور پانچویں فرق انسان کے قانون اور خدا کے قانون میں یہ ہے کہ انسان کے قانونوں سے بہت سے بار مجرم نکل جاتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں آتا۔ اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ملک پاکستان کے اندر آئے روز کتنے بے گناہ لوگ قتل ہوتے ہیں، کیا قاتل پکڑے جاتے ہیں؟ قاتل کا سراغ ہی نہیں ملتا۔ کئی لوگوں کی جنازہ یا بیک وقت اٹھتے نظر آتے ہیں،
خون میں لت پت ہے، بلا وجہ مزدوروں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن کس نے کیا، کیوں کیا، یہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارے قانون فیل ہے، ہمارے پولیس ناکام ہے، ہمارے عدلیہ اس معاملے میں کب سے ناکام ہو چکے ہیں۔ ظالموں کو ہم نے اپنے سر پہ بیٹھا رکھا ہے، مظلوموں کو بلا وجہ جیلوں کی قید خانوں میں بند رکھا ہے، بلا وجہ کسی کو مار دیا جاتا ہے، پوچھا بھی نہیں جاتا کہ کیوں مارا، کس نے مارا، کس لیے مارا، اس طرح کیوں ہوا۔ لیکن خدا کے قانون میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی مجرم چھپنا چاہے تو چھپ نہیں سکے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، جب تمام بندوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، یہ منظر کبھی تصور میں غور کر لینا، تنہائی میں جا کر، انسان کبھی تنہائی میں جا کر قبر کی اور قبر سے اٹھنے کی اور میدان حشر میں جانے کی، وہاں پہ حساب و کتاب ایک بار تصور کر لینا، انشاءاللہ انسان سیدھا ہو جائے گا۔ تو قبروں سے جب اٹھے گا نا، قبروں سے اٹھانے کے بعد کچھ لوگ تو خوشی خوشی چلے گا میدان محشر کی طرف، ان کو تو پتہ ہے نا کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے، میں نے زندگی جو مجھے اللہ نے دی ہے 60 70 80 سال میں نے اللہ کے حکم سے گزارا ہے، شریعت کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، لہٰذا وہ لوگ قبروں سے اٹھے گا تو خود بخود رواں دواں کشاں کشاں قدم چلے گا میدان حشر کی طرف۔ کچھ لوگ گھٹنوں کی بل چلے گا، بھوک کا بھوک پلاما بھوک پلاما بھوک پلاما، اس طریقے سے وہ چلنا شروع کر دے گا۔ کچھ لوگ قبروں سے نکلنے میں ہی کیا کرے گا، بہانے کریں گے، لیکن فرشتے اس کو پکڑیں گے اور اس کو کوڑے برساتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، دھکیلتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے کے جائے گا۔ جب خدا کی دربار میں آئے گا نا، تو دنیا کے اندر تو اکثر طور پر مجرم بھاگ جاتے ہیں دروازے توڑ کر، دیوار پھلنگ کر، لیکن وہاں پر جب تمام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک اللہ کے حضور جب جمع ہوگا، تو ہمارے دائیں ارد گرد 70,000 فرشتوں کی جماعت لگی ہوگی۔ آپ بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکے گا، چھپنا چاہے چھپ نہیں سکے گا۔ تو اس دن کی تصور کر کے ہم نے اپنی زندگی کو سدھارنی ہے، بنانی ہے، سنورنی ہے، قانون شریعت پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا خدا کا قانون مبنی بر حق ہے، انسان کے قانون میں خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کبھی مجرم کو بھی آزادی ملتی ہے، کبھی بے گناہ آدمی کو خواہ پھنسا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن خدا کے اس قانون پر انسان کو مکمل یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور سوال، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، پروردگار خواہ مخواہ کیوں ہمیں میدان حشر کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمارے حساب و کتاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے حساب کرنے پر تجھے کیا ملے گا؟ یوم الدین کی ضرورت کیوں ہے؟ اس دن تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھانے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب ہو، نیکیوں کا تجزیہ کرے، گناہوں کی وہاں پر کیا ہو، تحقیق ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے جنت جہنم کا فیصلہ سنائے۔ اے اللہ، یہ کیوں کرتا ہے؟ قیامت کے دن کی تصور کیوں دیا تو نے قرآن میں؟ یوم الدین کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے عقل انسانی یہی کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پر مظلوم کو اس کی ظلم کا کیا ملے، بدلہ ملے۔ دنیا کے اندر ظالم ظلم کرنے کے باوجود نندناتے پھرتے ہیں، آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ظالم کی پکڑ کی کوئی جگہ ہونی چاہیے، ورنہ دنیا کے اندر کئی لوگ شراب نوشی کے اندر مست ہے، شرابی کبابی ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، دہشت ہے، غنڈہ گردی ہے، اور کچھ غریب لوگ کے صبح رات کے آخری پہر اٹھ کے اللہ کی دربار میں سر بسجود ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈتی ہوئی راتوں کے اندر وہ ماشاءاللہ سے وضو کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے۔ آخر دونوں کا انجام ایک تو نہیں ہونی چاہیے نا؟ دنیا کے اندر شراب پینے والے بھی، دنیا کے اندر حکم الہی کی اطاعت کرنے والے بھی، دونوں کو ایک ہی درجے میں رکھے، ایک ہی دونوں کو جنت میں بٹھا دے یا دونوں کو جہنم میں بٹھا دے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ نیک کرنے والے کو نیکی کا جزا ملنی چاہیے، برے انسان کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور یہ دنیا کچھ ایسی ہے کہ جہاں پر حقدار کو حق نہیں ملتا، ظالم کو ظلم کا مکمل سزا نہیں ملتا، مظلوم کو مکمل بدلہ نہیں ملتا۔ لہٰذا اللہ نے اپنے حکمت کے تحت ایک دن مقرر رکھا ہے، اس دن کے اندر ظالموں سے ظلم کا حساب لیا جائے گا، مظلوموں کو کیا ہوگا، ان پر جتنا ظلم جس نے جہاں جیسے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی ظلم کا بدلہ عطا کرے گا۔ میں ایک عجیب حدیث سنانے لگا ہوں آپ لوگوں کو قیامت کے دن کے حوالے سے، یہ حدیث پلے باندھ لینا، اچھی طریقے سے یہ حدیث یاد رکھنا۔ نبی اکرم کی مبارک فرمان ہے قیامت کے دن کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلسون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ میں آپ لوگوں سے یہی سوال میں بھی کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نگاہ میں مفلس کون ہے؟
مفلس، چلو آپ اگر مفلس کا ترجمہ نہ سمجھ سکے تو آپ تنگ دست سے اس کا ترجمہ کر لیں. ہمارے نگاہ میں تنگ دست کون ہوگا؟ جو غریب ہو لیکن مانگنے کی جسارت نہ کرتا ہو اس کو تنگ دست کہا جاتا ہے. پھر کوئی تفسیر اگر آپ لوگوں کے دماغ میں ہو، مفلس یا تنگ دست یا فقیر یا غریب یا بیچارہ یا بے سہارا، یہ سب لفظ مفلس کا ترجمہ بنتا ہے. تو اس کے ایک تصور ہمارے دماغ میں ہے نا. دنیا کے اندر ہم مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کی والدین نہ ہو، یا جو اپنے کاروبار زندگی کو اچھی طرح سے چلا نہیں سکتا ہو، یا جو بندہ صبح شام کی روٹی کی بھی بندوبست نہ کر سکتا ہو، جو اپنے بچوں کا پیٹ اچھی طرح سے پال نہیں سکتا ہو، جو آدمی جس کی تن پہ ڈنگ کا کپڑا نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفلس ہے. یہ کیا ہے؟ مفلس ہے. لیکن قیامت کی مفلس اور دنیا کی مفلس میں فرق ہے. دنیا کے اندر تو ٹھیک ہے کہ یہ مفلس کا جو تصور ہے، جو ترجمہ ہے، جو تفسیر ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے. لیکن قیامت کے دن کا جو مفلس ہے نا، وہ بڑا عجیب قسم کا مفلس ہے. بڑا عجیب مفلس ہے قیامت میں جو مفلس ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ من لا فلس لہ، جس آدمی کے پاس پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے. یہی ترجمہ جو ہم نے کیا ابھی، ہم بھی اسی کو مفلس سمجھتے ہیں. تو صحابہ نے بھی یہی بات بتائی کہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کی مفلس یہ نہیں ہے. قیامت کے دن کا مفلس اس سے بھی ایک عجیب تر معاملے کی صورت میں سامنے آئے گی. قیامت میں مفلس کون ہوگا؟ ایک آدمی، غور سے سننا، یہ ہماری زندگی کی کام کی حدیث ہے تاکہ کم سے کم زندگی تو تھوڑی سی سدھر جائے نا. ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے حضور میزان عمل میں، جہاں پر ہمارا عمل تولے گا نا، خداوند عالم کی درگاہ میں ترازو لگے ہوئے ہیں، اس ترازو کے اندر نیکی گناہوں کا حساب و کتاب ہوگا. تو وہاں پر ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے ہاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی. پہاڑوں کے برابر نیکیاں، حجی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، غریب غربا کی پرورش، یتیموں کی دیکھ بھال، فلاحی اداروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، پتہ نہیں کیا سے کیا کام کیا ہوگا، تسبیح پڑھنا، تہجد پڑھنا، خداوند عالم کا ذکر و فکر کرنا. مطلب بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند وہ نیکی لے کر آئیں گے خدا کے دربار میں. جب وہ نیکی لے کر حضور خدا میں آئیں گے تو دیکھنے والے لوگ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے. اتنے اعمال لے کے خدا کے حضور آیا ہے، لہٰذا یہ بندہ تو ڈن جنتی ہے، اس کو تو اللہ ضرور جنت کی پروانہ عطا کریں گے. لیکن جب حضور خدا میں پیش ہوگا، اس کی گناہوں اور نیکی کا جب وہاں پر تجزیہ ہوگا، تو اب اس نیکی، پہاڑوں کے برابر نیکی لا کر آنے والے آدمی کی پیچھے لوگوں کی قطار لگی ہوگی، کئی لوگوں کی لائنیں لگی ہوگی. کوئی آ کر کہے گا پروردگار اس نے میرے مال چھینا ہے، لہٰذا مجھے میرا حق دے. دنیا کے اندر مجھے انصاف نہ ہو سکا، دنیا کے اندر مجھے میرا مال واپس نہ مل سکا، پروردگار میں آج کی دن کی امید پہ بیٹھا ہوں، آج کی دن مجھے انصاف کی امید ہے تیری ذات سے، پروردگار مجھے آج انصاف ملنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نیکیاں وہاں پر اس کو دے گی. وہاں پر تو سونا چاندی نہیں چلے گی نا، وہاں پر تو پیسے نہیں ہے کہ آپ کچھ پیسے دے کر کسی کو منوا لے، چلو خوش ہو جاؤ. وہاں پر تو نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ پیسے ہیں، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں، صرف انسان اور انسان کا عمل بس. تو وہ جو پیچھے دعویٰ کرنے والا آدمی آئے گا کہ جس نے میرا حق چھینا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کی حق کی برابر اس آدمی کو دیں گے، اس کے حق کے برابر کچھ نیکیاں اس آدمی کو دیں گے. پھر ایک اور آدمی آ گیا، پروردگار اس نے مجھے گالی دی تھی. دنیا کے اندر ہم تو ماشاءاللہ سے بے دھڑک گالیاں دیتے، بلکہ یہ تو ہمارے بہادری شمار ہوتی ہے. اگر کوئی ہمیں بدتمیزی کرے اور آپ چپ چاپ رہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بے غیرت ہے. بدتمیزی کا جواب تمیز سے دینا اس معاشرے کے اندر عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن نبی کی حدیث ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کر. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی کرنے والے سے 10 قدم آگے جا کے ہم برائی کرتے. کوئی بندہ ایک گالی دے، 10 گالی دیے وغیرہ میں سکون نہیں آتا. اگر کوئی بندہ اینٹ سے مارے، جب تک پتھر سے جواب نہ ملے ہماری جوش انتقام کے اندر کمی نہیں آتی. تو وہاں پر تو جب انسان کسی کو گالی دے گا تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. ایک آدمی کہے گا پروردگار اس نے مجھے گالی دی، اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں اس کو دیں گے. ایک تیسرا آدمی کھڑا ہوگا، پروردگار اس نے میری غیبت کی ہے. خواتین کے اندر غیبت کی نشہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ چڑھا ہوا. جب بھی 3 عورتیں کہیں بیٹھ جائیں نا تو غیبت شروع ہو جاتی، فلان کیے، فستان کیے. یہ تو آپ لوگوں کو خود ہی معلوم ہے. غیبت آپ لوگوں کی محبوب ترین پروفیشنل ہے جس پر آپ لوگوں کی زندگی چلتی ہے. جب بھی 3 عورتیں کہیں پر اکٹھے جمع ہو
تو وہاں پر چوتھی عورت کی ذکر چلتی ہے، ایک دو باتیں تو خیر کی نکلتی ہے، پھر آگے جا کے برائیاں گننا شروع کر دیتے. تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہو کر پروردگار کو عرض کریں گے مالک اس آدمی نے میرے غیبت کی ہے، لہٰذا میرے غیبت کو مجھے بدلہ چاہیے. وہاں پر کچھ نیکیاں اٹھا کے اس کو دیا جائے گا. یوں کرتے 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 اس کی تمام نیکیاں ختم. پہاڑوں کی برابر نیکی لے کر آنے والے آدمی کی نیکی وہاں پر ہی ختم، لیکن پیچھے اس کے اوپر حق کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی قطار ابھی موجود ہے. لوگ آئیں گے پروردگار ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا حق دلوا دیجئے اس سے. اس وقت اب کیا صورت ہوگی؟ نیکیاں تو لوگوں میں تقسیم ہو گئی، ختم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قانون عدالت کو تبدیل کریں گے اور گناہ گاروں کی گناہ اس کے سر پہ ڈال دیں گے. گناہ گاروں کے گناہ لا کر اس بندے کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. جو آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، آتے وقت جاتے وقت گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم کی طرف جائے گا. یہ صحیح مفلس ہے. قیامت کا مفلس یہ ہوتا ہے. یہ علماء غلطی کی چیزیں بھی کامی کو وسن گوئے کہ لوگ سبا سے آیا تو بڑے خوبصورت طریقے سے تھے، لیکن جاتے وقت کس طریقے سے چلے گئے؟ مایوس ہو کر. آتے وقت جنت کی امید لے کر آئے تھے، جاتے وقت جہنم کا حکم سن کر واپس چلے گئے. تو لہٰذا دے جگلانتی نیکی نے حساب ہوئے گناہ بے سنر گناہ بدلو نیکی نو زوپا ہوئے سوی کا دوخ چک سنر دے جالانتی نیکی چتے من ہوئے سول بدتمیزی بے سنر دے جال تو حساب ہوئے سوی عزت کے لگتا سن وہاں پر اس کا بھی حساب ہوگا. کسی کی کوئی مال بغیر اجازت آپ نے اٹھا کے استعمال کی ہو قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا. کسی کے خلاف دل میں بلا وجہ آپ نے کوئی دشمنی یا کوئی کینہ یا کوئی عداوت رکھی، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے کیوں رکھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں عداوت. لہٰذا ایک ایک قدم سنبھال کے رکھنا چاہیے، ایک ایک بات تول تول کر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کہیں حضور خداوندی میں ہم پھنس نہ جائیں. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفتیں بیان ہوئی ہے. نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، لفظ رب استعمال ہوا ہے. پہلی صفت تو لفظ اللہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان اس صورت کی خوبی ہے. 3 آیتوں میں اللہ کی 5 صفتیں بیان ہوئی، اور دوسری صفت لفظ رب العالمین لفظ رب بیان ہوا. تیسری صفت الرحمن، چوتھی صفت الرحیم، اور 5ویں صفت مالک یوم الدین. یہاں پر اللہ کی 5 خصوصی نعمتوں کا اور صفتوں کا تذکرہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ترجمہ جو ویستا میں ترجمہ اتنی مرضی کا آیا لفظ چلت آیا نے مدد چلت نہیں بلتی کا ترجمہ دان چی ویستا میں اگر یہ ترجمہ اتنا بلتی کا تو پنجا نہ رہے. ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں کو اگر آپ لوگ بلتی میں ادا کرنا چاہیں تو آپ کیسے ادا کریں گے؟ ماہری کا نا دو صحیح ترجمہ میں تھا. یہ اس کا جو صحیح مفہوم ہے یہ ہماری زبان سے ادا نہیں ہو رہا. ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. ماں یہاں لفظ لیتے بدو میں دو سال چاہے صحیح ترجمہ میں ان الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ نہیں. اردو سمجھو میں اردو کے حساب سے آپ بلتی ٹرانسلیٹر سے ہم تیرے ہی عبادت کرتے تجھ ہی سے مدد مانگ. ماں یہاں لہاں چلے یہاں یعنی تیرے مدد چلے. اصل میں آتی بلتی زبان کسی کی زبان عربی زبان اردو زبان گاما مکسچر سو سنماتی زبان پتہ نہیں اتنی دبر انگاتی سے کہو الفاظ ویسے کمی اتنی دین عربی مقابل دنیا زبان گاما ہوں ویسے بھی ناکام ہے. تو بہرحال اگر ناتا بلتین ہوتی لفظ پہ ترجمہ میں چل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دو ہی ترجمہ پروردگار نہ یہاں چل چلے اور یہاں سے نہ مدد چلے. تو مطلب پچیسوں کی یہ علاوہ یہاں سے لفظ چلمت چلے یہ علاوہ یہاں سے نہ مدد چلمت. تو عبادت ہی مانا پچین ایاک نعبد مطلب خدا لذت کی پروردگار تو مطلب گاما سے روزانہ سے نہیں اتنے روزانہ نتا خدا لذت اتن کی پروردگار نایا لفظ چلے یہاں لفظ چلے چمن نا یہاں چل لفظ چلے. ایاک نعبد ہم تیرے عبادت کرتے ہیں نہیں بلکہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. دل لفظ ہی وہ دین کیوں منا مانو کی وزن پیدا ہو. تو لفظ عبادت کس چیز کا نام ہے اس کو اچھی طریقے سے پلے باندھ لینا سمجھ لینے کی کوشش کرنا. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت عبدن سے نکلا ہے. عبادت کا ماخذ کیا ہے؟ عبدن.
عبادت کا جو بنیادی حروف ہے وہ 3 حروف ہے، عین با دال۔ عبادت عبدن سے نکلا ہے۔ عبدن کا مطلب کیا ہے؟ عبدن مطلب بچین۔ ہفتنگی سے والنا پھر کیتی دماغ کو بالکل منجمد سو سمرام۔ عبدن غلام، اب عربی نجل زبین غلام ٹھیک ہے، غلام ہے پن چک ملازم ہے پن فرق ہے دن میں پن غلام اور ملازم میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ ملازم اپنے وقت کا کام کرے گا، ڈیوٹی دے کر چلا جائے گا، باقی وہ اس کی حکم پر چلنے کی پابند نہیں ہے۔ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کا اگر ذمہ دار ہے 8 گھنٹہ ڈیوٹی واپس پوری مرضی۔ غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ متا صرف 5 وقت خدا لفظ بیتی ملازم میں، ہم تو 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں۔ لہٰذا ایاک نعبد کے اندر ہم اپنے غلامی کا اعلان کرتے ہیں، پروردگار ہم تیرے غلامی اختیار کرتے ہیں، ہم تیرے عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مغالطہ سمجھ لینا، عبادت کے حوالے سے ہم نے عبادت کا معنی اتنا محدود کر لیا ہے کہ ہم نے صرف 2 رکعت نماز کا نام عبادت رکھا ہے۔ ہم نے رمضان کی 30 دنوں کے روزے کی عبادت نام رکھا ہے۔ ہم سال میں زندگی میں ایک بار حج کرنے کی عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم صرف کہیں پر زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ کی چند روپے دینے کی عبادت سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ عبادت اتنی وسیع مفہوم والا ایک لفظ ہے جس کے اندر آپ کی پوری زندگی شامل ہے۔ ایک آدمی بازار کے اندر تجارت کرتا ہے، اگر وہ تجارت اللہ کے حکم سمجھ کے کرتا ہے، بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہے، حلال کمانے کے لیے کرتا ہے، تو بازار کے اندر تجارت عبادت ہے اس کا۔ بازار کے اندر کی تجارت اس کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک آدمی دفتر میں ڈیوٹی دیتا ہے صبح 8 بجے لے کر شام 2 بجے تک، لیکن وہ ڈیوٹی اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، بچوں کی پیٹ پالنے کی خاطر کرتا ہے، عزت نفس محفوظ رکھنے کے لیے کرتا ہے، حلال کمانے کی فکر میں کرتا ہے، تو یہ 8 گھنٹے دفتر میں اگرچہ گورنمنٹ کا کام کیا لیکن کام اس کا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت عبدن سے نکلا ہے نا، اللہ کی حکم پہ چلنے کا نام عبادت ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، پردے کی شکل میں ہو، اطاعت کی شکل میں ہو، جس انداز میں جیسے اللہ نے جہاں جو حکم دیا اس حکم کو پورا کرنے کا نام ہے عبادت۔ ابھی آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بظاہر تو ہم اس کی عبادت ہمارے زبان میں نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم مسجد میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم قبلہ رخ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کوئی نیت نہیں باندھی، لیکن حقیقت میں آپ اللہ کے قرآن سمجھنے کی کوشش میں آپ کی یہ عبادت ہے۔ آپ کے یہاں بیٹھنا عبادت ہے، آپ کا سننا عبادت ہے، آپ کا سمجھنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو چادریں پہنتی ہیں، تو شاید زندگی میں کبھی یہ تصور ہمارے دماغ میں آیا ہی نہ ہو کہ یہ چادر پہننا بھی کوئی عبادت ہے، لیکن آپ حکم الہی کی اتباع میں یہ چادر پہن رہی ہے، لہٰذا آپ کا چادر پہننا بھی عبادت ہے۔ چادر پہننا بھی۔ ایک آدمی کھاتا ہے، ذرا مجھے بالکل آپ لوگ یقین سے اور سچائی کے ساتھ بتاؤ کہ کبھی آپ نے اپنے کھانے کو عبادت شمار کیا ہے؟ کھاتے تو ہیں نا، صبح ناشتہ کہ ابھی 12 بجے کے آپ لوگ کھانا کھا کے یہاں پہ آئے، واپس جا کے رات کا کھانا کھائیں گے، لیکن کبھی ہم نے ناشتے کو 12 بجے کی روٹی کو یا رات کے کھانے کو ہم نے کبھی بھی عبادت نہیں سمجھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم سمجھ کر جسم کے اندر طاقت بحال رکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کہ اس اللہ نے مجھے کھانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس اللہ کے حکم کی اطاعت میں کھا رہا ہوں، تو آپ کا کھانا بھی عبادت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ایک مسلمان کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے۔ میں ایک عجیب جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے کو بھی سمجھ لینا۔ عبادت نیت کی رخ بدلنے کا نام ہے، بس آپ زاویہ نگاہ تبدیل کر لو، عبادت بنتی چلی جائے گی۔ گھر کے اندر بچوں سے کون محبت نہیں کرتا؟ چھوٹے معصوم بچوں سے چل کر کھیلنا اچھا لگتا ہے، جن کی توتلی ہوئی زبان میں بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ ان بچوں کے پیار کو رسول کی سنت سمجھ کے اگر کریں تو آپ کی بچوں کا پیار بھی عبادت ہوگی۔ تو آپ جو بھی کریں، اب بس اپنے نیت کا رخ تبدیل کر لیں، نیت کا رخ تبدیل کر لیں۔ آپ اسی نیت کی تبدیلی سے آپ کی زندگی کی کئی عمل عبادت بن سکتی ہے، اور اگر نیت خراب ہونا تو آپ کی عبادت بھی کیا ہو جائے گی؟ دنیا داری بن جائے گی۔ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن توجہ کیا ہے؟ دنیا والے مجھے بزرگ کہے، نیک کہے، مجھے اللہ والا کہے، مجھے ولی کہے، مجھے عابدہ کہے، مجھے زاہدہ کہے۔ اگر اس بدنیتی کے ساتھ کوئی حضور خداوندی میں جا کر مسجد میں موجود ہو تو پھر اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے، وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت معروف کرخی ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہے، امام علی رضا کی شاگرد اور حضرت سر سختی کے استاد ہے۔ اس نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، ایک عجیب جملہ
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ریڑھی والا اپنے ریڑے پر سبزیاں رکھ کر، گاجر رکھ کر، سیب رکھ کر، کیلے رکھ کر، آم رکھ کر وہ آواز لگاتا ہے، لوگوں یہ سیب لو، یہ آم لو، یہ گاجر لو، یہ بھنڈی لو، اس طرح کی آوازیں لگاتا ہو، بازاروں میں چکر لگاتا ہے، اور ایک آدمی مسجد کے اندر ہاتھ میں تسبیح لے کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، لیکن مسجد کے اندر جو سبحان اللہ پڑھنے والے آدمی کی نیت دنیا کی لوگوں میں شہرت پانا ہو، لیکن یہاں پر جو ریڑھی والا آدمی ہے کہ جو آلو لے لو، بھنڈی لے لو کنارہ لگاتا ہے، یہ بندہ اگر اپنے بچوں کو حلال کمانے کے چکر میں لگاتا ہو تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں کہ یہ بھنڈی والے کی جو آواز عبادت ہوگی سبحان اللہ اس کی غلط ہوگی۔ تو یہ نیت میں فرق ہے، نیت ٹھیک کر لو آپ کی سب کچھ کیا بن جائے گی۔ کبھی آپ لوگ ذرا یہ بتاؤ کہ کبھی آپ نے گھومنے کی عبادت سمجھا ہے کیا؟ پکنک تو کون نہیں کرتے، گنجائش موا نار نفت آتا ہوں شوق سے یا نیا منت چکر ہی ہمارے زندگی پر گھومنے کا، صبح سے لے کر شام تک اگر والدین کھلی چھٹی دے بندہ جہاں چاہے آپ کی مرضی، کوئی قطعاً نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ سے خوب اچھی طرح سے گھومنے کی عادت رکھتی ہے۔ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا پارکوں میں جانا، وہاں پر خوشنما منظر کا دیکھنے عبادت ہے، لیکن اگر یہاں یا کھور بویت پیری آلس بخواس آئیں اگر دی کائنات خدا تفشس پہ پیما چیز کن لستین خدای کا معرفت حاصل بین یہ خدا کو سنگالہ دون لسان ستس جو ہوتے ہیں حق یقصیت پندر اگر استثنر آپ کے یہ گمنا بھی عبادت ہے، اس سے زیادہ آپ کی عبادت کیسے سمجھاؤں؟ زندگی میں جو بھی کرے بس نیت تبدیل کرو، کھائے تو یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے کھانے کا دیا، خدا سنگالہ زیس کی ہاتھ تو سے شمع چک زیس، لہٰذا میرا کھانا عبادت۔ میں چادر پہنتی ہوں تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سر کے پر چادر رکھے، میں نے سر کے پر چادر رکھی، یہ میری زندگی کی عبادت۔ بچوں سے پیار کیا، رسول اللہ نے حکم دیا کہ بچوں سے پیار کرو، میں نے بچوں سے پیار کیا، عبادت۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے والدین کی چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے؟ لے نہیں ہم وہ تو سنتنگوں سے مستس نہ مستس میں نہ تو کوئی بھی بدبخت آدمی شاید ایسا نہ ہو کہ جو والدین کے چہرے کو دیکھنا نہ چاہتے ہو۔ اور ngata تو متی عام تصوری کرتے ہیں آتا ہوں روم پلے جو آتا انجرے یا ہوں انجرے آتا سے، لیکن اگر آپ والدین کے چہرے کو اس نیت سے دیکھیں کہ اس والدین کے چہرے کو دیکھنا رسول اللہ نے سنت قرار دیا ہے، تو لہٰذا آپ کی والدین کے چہرہ دیکھنا بھی مفت کی عبادت ہے، بلا مشقت عبادت ہے، کوئی تکلیف میں، کوئی وضو ضرورت میں، کوئی غسل ضرورت میں، آپ نے والدین کے چہرے کو تکتے رہے، آپ کی اعمال میں عبادت لکھتی رہی۔ دوسری منگا تھا چپ کرا میں رسول اللہ حدیث مفہوم چیز رہی، نبی اکرم کے حدیث کا مفہوم ہے متنگ عمل ہے ایک نا یہ کہتا متا سوکھا حاجی بے سمیتو کمرہ کو آسا بے سمیتو بلکہ عمرہ تو کیوں سوکھا کی گلگل ہوں آگے سے سوب ہمیں دو کردہ بردن کھرن دو تو گاما تو حاجی بے تمنا میرے میں متنگ عمل پھر پلے میں تو دوسنا چلو متا حاجی لو آمد لیکن متا لندن ان کھر بو والا تیار ہے تمہیں حاجی بھی والا تیار ہے تو کھر بو والا تیار ہے حاجی بھی والا تیار ہے ہاں نسکایت بسامین دن نہ دے نسکامیت بسامین دن نسکایت بسایت حاجی لو خان سایت آگے یانگ گارسن کھر بیت شوقت کھن کن دکتو تو مطلب یعنی کہ ایک مسلمان کی زندگی کی ایک آرزو ہے کہ خانہ کعبہ کو ایک بار جی بھر کے دیکھ لو، آب زمزم شتم ہوتے پسول شوق میں، مقام ابراہیمی کے ساتھ خدا اللہ دعا کرنے کی تمنا کس کی دل میں نہیں ہے؟ صفا مروہ کا حضرت حاجرہ تو کی تمنا سولم ہے، ہر کسی کی دل میں یہ امیدیں پیدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں موقع دے میں ایک بار جا کے خانہ کعبہ کو دیکھ لوں، لیکن تدو ازلی ابراہیمی سے خانہ کعبہ اون سے بھی جالا مطالعہ لبیک ضرور نہ تھنی من نمی تھنی بہارا وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مطالعہ آسان حج ذکر بالکل ایک آسان حج ہے کہ جو آپ دن میں ایک بار نہیں 100 بار کر سکتے، ایک حجی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک بار نہیں دن میں 100 بار آپ ایک وہ حج کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ والدین کی چہرے کو محبت سے دیکھنا آپ کی حج کی برابر ہے۔ تو صحابہ چکتے یا رسول اللہ اگر اتاؤں دوم پر محبت کے دفعہ چکتا تو حج چاہیے اگر برابر ثواب تو بنا رہے، اگر کوئی بندہ 100 بار دیکھے تو کیا ہوگا؟ تو 100 بار ثواب ملے گا، اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے، آپ کو 100 بار ثواب دینے سے اللہ کے خزانہ خالی تھوڑی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ 100 بار والدین کی چہرے پر محبت کی نگاہ ڈال دے اللہ تعالیٰ 100 بار آپ کو حج کا ثواب لکھ دے گا۔ تو عبادت چلے زمین خدا سی گئے وقلت چی بیس در اسکل تھنے یہ بیول عبادت زمین شاق بیس دنے شاق بی عبادت روزہ تو زنہ رہے روزہ تو کوئی عبادت پردہ بیس دنے پردہ بی عبادت بلپس لومت ہم تو دنے تام عبادت زو دنے زو عبادت نی تو دنے نی تام عبادت خواہاں گاہ جائیے کہ گو بیس دنے یہ بیول زمین عبادت، لہذا درین ہنگاتی دماغ کنسپٹ کی غلط وہ کلیئر سوچ
کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، حکم خداوندی پر زندگی چلانے کا نام عبادت ہے، نیت کی زاویہ تبدیل کرنے کا نام عبادت ہے، انسان کی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا نام عبادت ہے۔ لہٰذا اتنا اتنا چنگل کر سکے اگر اتیسویں نظر بتل کہ اتی زندگی نو دنیا اتنے عمل چکتن کی کوئی عبادت ملتا نویت بھی اتی دماغ نظر آ یہ عمل ہے کہ جو عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی عمل آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ شاید یہ عمل عبادت میں شمار نہیں ہو سکتا تو پیچھا دینے کڑے کڑی دینے عمل چی دینے پھیل چی اتی دماغ کو نسوی سے کہ نمال سے نمال تو سا عبادت ہوا مسئلہ دکھ تو اچھا حاجو دکھاوے کا پھیل تو وہ تو ہے ہی، شریعت نے اس کو تو باہر قرار دیا نا کہ شہرت کے لیے جو بھی کرے اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ ماتی عام معاملات زندگی میں یا چی بین جو نارے یا صرف میری نیت رخ و تبدیل بس انشاءاللہ آپ کی وہ عمل عبادت بن جائیں گی۔ لہٰذا عبادت حق میں بلکہ زندگی کے ہر عمل جو خدا کے حکم سمجھ کے کرے وہ عبادت شمار ہو۔ اچھا جی، ایاک نعبد کے اندر ہم نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا تھا پروردگار ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کی دو طریقے ہیں، عبادت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے نماز پڑھو، ہم نے وضو کی نماز پڑھ لی، یہ ایک طریقہ ہے عام سا جو ہم روز کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کی معمول ہے، جس پر ہم عمل پیرا ہے۔ اور عبادت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی عمل کریں حکم خداوند سمجھ کر کریں، رسول کی سنت سمجھ کر کریں، تو آپ کا وہ عمل بھی کیا شمار ہوگا؟ عبادت شمار ہوگا۔ تو متا مسلمان کو مزہ ہی تھا، مسلمان کو مزے ہی مزے ہیں کہ آپ زندگی میں جو بھی کرے بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کے حکم سمجھ کے کرے، خدائی احکام کو نگاہی آنکھ سے پیش نہ رہے، آپ کی دنیا کا عمل بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھی جائے گی۔ تو عبادت کا ایک طریقہ تو مخصوص ہے کہ 30 دن کی روزہ رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، یہ مخصوص عبادت ہے کوئی نہیں۔ لیکن عبادت کا ایک عمومی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے کو نیت کی تبدیلی کے ساتھ عبادت بنا سکتے ہیں، بس خدا سے چیپ بین وہ جو عبادت ہے۔ اچھا جی، ایاک نعبد ایک عظیم معاہدہ ہے اللہ سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بتاؤں روزانہ نمال چام رکت حق بن نارے چلو نفل نہ صحیح نمال 5 وقت شاہ سے حق دیکھن کو 17 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ بھی دن کی پروردگار گاہ یا لفظ چلے جائے گاہ یری بندگی بھی جائے مسجدی سوں سے مصلی کے سوں سے جائے نماز کی سوں سے غطا سے بکی ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یوت بھی آپ سمجھ نہ خدا سے مرض سے بھگا مساج بیان غطا معاہدہ شکن قومی میں شامل ہو۔ معاہدہ توڑنے والے لوگوں میں ہم شامل ہیں، اور معاہدہ توڑنا منافق کا عمل ہے جس سے اللہ کو شدید نفرت ہے۔ لہذا ایاک نعبد صرف زبان کے اقرار نہیں ہے بلکہ زندگی کی پوری نظام اللہ کی اطاعت کے آگے حوالہ کرنے کا نام ہے، جس میں آپ اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں پروردگار میں زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، ایک ایک رات آپ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایاک نعبد ایک عظیم معاہدہ ہے اللہ سے۔ اچھا جی، ایاک نعبد ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ چین ہم تیرے عبادت کرتے ہیں وہ تو ہے، لیکن یہاں پر صیغہ جو ہے نا یہ لفظ جمع کا ہے، یعنی کہ عبادت کا آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ نہیں کہ میں تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، نہیں ہم ہے نا، اگر میں تیرے ہی عبادت کرتا ہوں جنرل ایاک اعبد عربی قانون انہوں اگر کو واحد ان سنارے کو ایاک اعبد، لیکن قرآن میں کیا ایاک سیدھی قرآن برانی شاید سے اعبدنا نستو سے لکھا یہ کہتی ہے تو قرآن میں نعبد سے، تو ایاک نعبد یعنی کہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے یہ نہیں کہ میں تیرے عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہم سب اللہ تعالیٰ کی نمائندہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کے اندر ہمیں ایک درس قرآن یہ دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب بھی نیکی کا کوئی کام موقع ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مومنین کو یاد رکھے اس میں، اے اللہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں، مطلب میرے جو مسلمان بھائی یا بہن ہیں وہ بھی تیرے عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ان کے نمائندے ہیں پروردگار، لہٰذا ہماری عبادت کو قبول کر۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کر کے زندگی میں اتحاد کا درس دیا ہے ہمیں، ہمیشہ زندگی میں مل کے رہنے کی کوشش کرو، تفرقہ بازی نہیں، پراگندگی نہیں، انتشار نہیں،
افتراق نہیں. عبادت جیسے عظیم نماز کے اندر بھی اتحاد ہے تو باقی زندگی کے معاملات میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلنے کی کوشش کر, کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کی کوشش کر. تو نعبدو کے اندر ایک بہت بڑی راز یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے. ایک جملے کے اندر ہمیں خدا سے اقرار بھی ہوا, معاہدہ بھی ہوا, عبادت کا اظہار بھی ہوا, اور اسی ایک آیت نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کے اندر اتحاد سے رہنی چاہیے. اور اے دین و یہاں راشیاں, اس کے اندر ایک اور بڑی عجیب بات ہے نعبدو کے اندر. نعبدو کے اندر یعنی کہ چین پروردگار ہم تیرے عبادت کرتے ہیں. اب ہم سے مراد یا زمانی من زمین تھا, نبی اکرم سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبی و آخری انسان تک کی تمام انسان اس نعبدو میں شامل ہے. تو دوی کا نتانگ چنن خدا لدر نے دن پروردگار نئی عمل کو یانا قبول گئے تھے قابل چنمت, لیکن نتی عمل کو انبیاء عمل کو نتو بس یعنی میں کوشش میں صلحہ کو عبادت کی نئی عبادت کو شامل بھی اس سے اشارہ بھی نہیں. پروردگار ہمارے عبادت اولیاء اللہ کی عبادت کی طرح قرار دے. اے اللہ ہمارے عبادت انبیاء کی عبادت میں شامل فرما کر, اے اللہ تو ہماری عبادت کو کیا فرما, قبول فرما. تو تصف چولت تصف نہیں بلکہ نتنگ گم خداوند عالم نمائندہ ہم اپنے عبادت کو بڑا نہ سمجھیں, بلکہ آپ اللہ کے حضور یوں دعا کریں پروردگار میرے عبادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, قبولیت کی مقام سے میری عبادت بہت دور ہے. پروردگار ہم انبیاء کے واسطے, اولیاء کے واسطے, شہداء کے واسطے, تیرے مقربین کے واسطے ہم اپنے عبادت کو ان کی عبادت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو نعبدو کے اندر یہ ایک راز بھی ہے. اچھا پھر آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. تو استعانت کا مفہوم کیا ہے, مدد مانگنا. مدد مانگنے کو کہتے ہیں استعانت. مدد کرنے والے کو مستعین کہا جاتا ہے, مستعین. اور جس کی مدد کی ہونا اس کو مستعان کہا جاتا ہے, اور جس کام کے لیے مدد مانگی اس کو مستعان لہو کہا جاتا ہے. اصطلاحی الفاظ ان کی زیادہ مشکل سنتا ہے یاد میں. استعانت کا مطلب یعنی کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں ایک اور تعلیم قرآن یہ دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر انسان محتاج ہے. کوئی بھی عمل اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں ہے. یہ آنگے کھینے بھی احتساس پر خاص آئیں, اللہ نہ چاہے تو تسے تھوڑی احتساس تھوڑی کھٹ پن کیا لگا یہ گن لگے تو یہ نو تھوڑی کھٹ یہ والا مؤثر بھی. سانس کی رفتار کا چلنا پن وہی آپ کی زندگی کا خاتمہ شمار ہو. تو زندگی نو استعانت خداوندی چل چل نتمن تمام کاموں کے اندر, اے اللہ میں جو بھی کام کروں, نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, کوئی بھی خیر کا کام کروں, اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, تیرے مدد کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور دی آیت پہ یہ سے بڑا عجیب خداوند عالم کی نقطہ چکتا سایت کہ نتا خدا لے چیزیں رسد پتون پینو متنگ آمد مت چوک دیا ترجمہ تفسیر کو سمجھنے کی ہمیں کوشش بے ست پر کہ خدا لگاتا نظر پروردگار نہ صرف یہاں چل افچولت وہ خدا لفچول وہ خدا مدد بغیر ممکن ہی نہ. تو آیت کوئی اگلا جملوں سے آیت پہلا جملہ کی وضاحت میں اللہ کی عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ تعالیٰ بڑا حضرت رابعہ بصریہ کو مقدس اسلام خاتون چکی دی خاتون بسی روزانہ 1000 رکعت نفل فیاق بنچ 1000 رکعت روزانہ کی بنیاد مطلب 5 وقت فیاق کو بڑا مشکل بات اس کے اتنا غتی شغت 10 رکعت بس نہ 11ویں رکعت والا غتی شکنے چکی میں سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمید جی کا اگر 10 رکعت کوئی عورت اس دور میں نماز پڑھے تو 11ویں رکعت میں رکوع سے اٹھتے وقت اس عورت کی زبان سے سمع اللہ نہیں نکلے گی اوف یا اللہ بھی ملے دنیا سبحان اللہ بھی سب میں زبان. اور وہ عورت کتنی باہمت عورت تھی, ایک دن کے اندر 1000 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی. نفل کو اے فگر واجب امامت پہ تسبیح امامت پہ تلاوت قرآن امامت پہ صرف ایک دن کے اندر جو اس کی نفل عبادت کی تعداد ہے وہ کیا ہے 1000 رکعت 1000 رکعت روزانہ بندو لاہوری نو میں مطلب سال باری نو بڑے مشکل لتا کہتے تھے کہ وہ شفقت آدھا گھنٹے چلانا سے دکمن یہ جو کہ خدا علیہ احسان تامن مکن و ترکا مات تیسرے دن غطان خدا علیہ تاجب الامین کلے تام گوشت مائی سے. اور وہاں پر وہ مقدس خاتون ہے کہ جو ایک دن کے اندر 1000 رکعت نفل روزانہ بن چکا تو زمانہ شخصی کی جامعہ اس میں ان کی زندگی کے معاملات شامل ہوتے ہیں. تو دے حضرت رابعہ بصریہ سے مری جملوں نے دفعہ ضرورت چیئے ٹس لو حضرت رابعہ بصریہ متی توبہ قبول ہونے میں توبہ قبول سمجھتے نشانی چین
نتنگ سے بلکہ سوال تنگ ہم سوال پوچھی تنگ نتنگ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان دے خدا جس کا تیو ہمارا جواب تیو ہمیں نمت تو یا اللہ دے فائدہ چیز ہوں سوال کو سمجھو ہنر میں حضرت رابعہ بصریہ جب خاتون پلا یا خاتون چی سوال تنگ نتنگ یا اللہ زبن خدا سی لبے کہ عبدی نتی کی یہاں چیز نظر نسنابین یہ تو تیوہ جختی کو حضر ہمت لہذا نتی یا اللہ کو قبول ہوئے نیت کی نمت بھی زبن حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سی بڑا خوبصورت جملہ چکن جواب انہوں جب تو ایک بار یا اللہ کہے نا جب دوسری بار پھر یا اللہ کہے تو اس کا مطلب یعنی کہ پہلی مرتبہ کی یا اللہ قبول ہو چکی ہے پہلی یا اللہ وہ قبول ہوا نا یا اللہ سے بھی توفیق سوہیں اگر خدا ہم قبول میں تو نہیں یا اللہ سے بھی توفیق میں پا تو ایک بار یا اللہ کے بعد دوسری بار پھر یا اللہ کہنے کی اگر توفیق ملی تو سمجھ لو کہ پہلی مرتبہ کا یا اللہ قبول ہو چکا تو متا عبادت بن نسا عبادت خدا عبادت بغیر ممکن متن یولا متا سنتی کلمہ تمجید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم سے نیکی کرنے کی طاقت گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے علاوہ ممکن ہے ہی نہیں ہے جب یہاں حق پیالہ روزہ پیالہ یہاں کوئی بھی نیک عمل اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ ہو تو زندگی نے یہاں سے یہاں پہ اللہ شیری بسنیوں خیال کی بس ہوئے جب تک اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط نہ ہو اس وقت تک آپ کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے لہٰذا زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل معاملہ ہونا فوراً اللہ سے مانگنے کی کوشش کرو متی تصور چکی ہوتا جو متا خدا نے چھو چیز کن چل بھی تھامو تمون خدا نے بھی چل بھی یہی نہیں متا جو خدا چھو چیز کن لیا سے پن تھامو تمون چیز کن خدا ہی نہ چل بھی صبح میں اس کے نہ خدا نے چل بیمار سونا خدا نے چل اپریشن چیز سونا ناکام سونا بے ہوش و خطرہ سونا خدا لذر پروردگار جو ہوش جو کرے اے بھامو تمو چیز کن لگا تا بھامو تمو خدا بات سے سنتے سنتے چیز کن سنتے خدا کی بات ہے چھو چیز بولا چھو خدا کی بات ہے لیکن حقیقت وہ دعائی اصول پتہ ان کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر نمک کی ضرورت بھی ہو تو اللہ سے مانگو چاہے میں نمک بھی کم ہو تو کس سے مانگو تو یہاں سے پروردگار کہا چین پیو کم سو سے پیو کال تو نہ ہوتا ہے 2 من پیو کرے متا میں آپ دروازہ اس نیت سے رات کو نہ کھول کے رہنا کہ اللہ تعالیٰ شاید رات فرشتوں کی طرح کوئی 2 من نمک میرے گھر بھیج دے بلکہ یہاں سے خدا نے چل بنا اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں یہاں اللہ پئی جوڑ وہ تو خدا سے اسباب پیدا کرتے اللہ کے نبی نے کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو اللہ سے مانگو خدا صرف چھوڑ لسناوے سنتے لسناوے چاہمیں پھنگو بھنگو چیز کا مسا متاثر چل بگو اس در حقیقت خدا نے چل وہ تو متا نہ خدا رشتہ مضبوط دیتے عمل سکے مانگنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے دنیا کا بادشاہ کو نے دفعہ چک چلنا رکھو چھنچی 1000 چک ملت اے رس پہ یہاں سونا 500 روپے چک ملت لیکن یہاں سونا 250 روپے چک ملت لیکن یہ ہونا کھلے دربان بولتے کہ آئندہ دروازہ بنے اب اس بندے کے دوبارہ یہاں پہ چکر نہیں لگنا چاہیے دوبارہ اگر یہ بندہ یہاں پہ نظر آ جائے نا تو اس کو کان پکڑ کے باہر نکال دینا یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے اور دنیائی بادشاہ کو صرف نعمت طلب ہوگی 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ان کی دفتر کھلا ہے اس ٹائم پہ جا کے کوئی کام کروانا چاہے کر سکتا ہے کوئی آپ منظوری ان سے لینا چاہے منظوری ہو سکتا ہے لیکن رات کی وقت کسی بھی بادشاہ کا دروازہ کھلا نہیں رہے گا لیکن خداوند عالم تچین یا اللہ مچل نہ ہوتا لخاؤ مچل آگے الرحمن غطا تفسیر کو پی ہوئے ذرا وسط میں رحمان چلے زمین زمانہ رحمان مچل نہ رخاؤ میں ذات بلے چاہ مچل ذرا خدا لنگتی کا خواہ من یا خدا من متعیر تو دے آپ مانگے اللہ سے دفعہ چک چل گی چل غطا تے جلدی باز ہوتے کہ یا چل ہبان خدا لے چوک من دے خدا غطی ملازم تھوڑا ہے کہ یہاں یا چل ہبان خدا یا نکلتا مت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت سے کبھی تاخیر کر دیتا ہے یہ تاخیر چاہے ان ایتان بس بھی کہ کڑے چکتے رہنا پھر آگے ہمارا سفر چلے گا گناہگار میں چاہیے جو گناہگار میں چاہیے کہاں لگھری گناہ کن تھوں سے افسوس وینچی شرمندگی وینچی پریشانی پشیمانی سوچنا خود سے خدا لا یا اللہ کی گناہ کن بخشش ہو چکی توبہ قبول ہو چکا ملے فیق میں نصیب ہو چکا قرآن تلاوت بیا میں نصیب ہو چکا دعا ہے بیانا جامیں گے اس تک دعا قبول موا خرد ہو خدا لا یا اللہ ملے فیق میں توفیق ہوا توفیق ونمت پروردگار توبہ قبول ہو توبہ قبول ونمت تو دو میے وجہ پچین میں خدا نے میکوئے میں یہاں سے وہ دوتے چھوکو چھوکو مینی بار میری کڑستو رسوں سے خدا لیری فائل کو ہمت ہوئے تھی ایسی بات نہیں ہے گناہگار بندہ دل ٹوٹ کر غمگین ہو کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ہاتھ کو خدا کے دربار میں بلند کر کے جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی مانگنے کا عادہ اتنی پسند ہے کہ ایک بار پھر بندہ مجھ سے مانگے ایک بار پھر مجھ سے مانگے
یاری چل وہ تدبیر انداز خدا لیو تے پسند نہیں کہ بار بار یو بس نہیں پسند تو بڑے خدا کو گوٹ چکیں تو کبھی کبھار دعائیں تاخیر سونا رہے ماویس ویلس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو دے چاہے نہ دے، ہم بندے ہیں، بندے کا کام مانگنا ہے، مالک کا کام چاہے دے چاہے نہ دے۔ تو استعانت کا مطلب ہے اللہ سے مدد مانگنا، اور عبادت کے لیے بھی اللہ سے مدد کی ضرورت ہے۔ پروردگار مجھے نماز کی توفیق دے، مجھے روزے کی توفیق دے، مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، مدد کر۔ اچھا جی، یہاں پر آپ لوگ دے لیں ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں، یا اس کا ترجمہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو مطلب دنیا کے اندر صحیح مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے اندر صحیح مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیں دنیا کے اندر صحیح مددگار ہے تو صرف اللہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر آپ لوگ ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی کام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ایک شکل ہے۔ دنیا کے غطان چکو چکو لستے شو مت دو سان در حقیقت خداوند عالم سے غتس نی بن خلاص تو زره تامن غطا ولستے نتن اولا مدد بیس زره خدا سے غتس نی بھی جذبہ پیدا ہوا چکن غطا نستے نتن۔ لہذا بندوں کا آپس میں بندوں سے محبت کرنا، مدد کرنا بھی حقیقت میں خدا کی مدد کی کیا ہے؟ شکل ہے۔ دیگر دہن تال دی جملہ تو دہن تال تعالی سے امید کرو جین پر غطا میں چک چک مدد دیتے تو حقیقت انہوں کائنات کی مدد پہ خان صرف سوئی اللہ علاوہ کائنات کا پتے چکھان سنگل بھی اجازت ملتی ہے۔ چولی کنے پتے چک بوتت کو گیر اللہ ہوگا، ٹران اللہ ہوگا، تخندر اللہ ہوگا، تکو گاج جانور پسے دوست پہلے کو گونگل تانے تکو گوبل تانے تکو خون تانے تکو ہڈی تانے تکو گوشت تانے تک، یہ پوری چیزیں مکمل ڈیٹیل کے طرف خدای دربار میں موجود ہے۔ کوئی بھی پتہ خدای قدرت کی بغیر نہیں گرتا ہے۔ تو یہاں سے یہاں جیلا روح پیدنا رہے، غریب جی کی اگر بوجھ پہ یہاں ہلکا پیدنا رہے، کسی ضرورت مند کو آپ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو در حقیقت یہ بھی اللہ کی مدد کی ایک شکل ہے۔ خدا خواہاں بذات اتنا بھی نفس سے مدد نہیں بھی یاد ہے نا۔ آپ اللہ سے دعا کرتے پروردگار مجھے نماز کی عبادت نماز پڑھنے کی توفیق دے، تو خدا تجھ میں یا سنی بن فیغ یا محبت پیدا ہو چکن، یا اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کی صحبت آپ کا عطا کر دیتی دمیوں نہیں ہم تو کنے 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 خواہ فیغ لو بنوئی گناہوں سے یا نفرت کی خدا تو آپ یا تو آپ کو توبے کی نصیب ہوگی یا نیک لوگوں کی صحبت سے گناہ خود آپ ہاتھ اٹھاتے چلے جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر غطانگ سی غطاں چکو چکو لابیات کی مدد پسا حقیقت دینو خدا خوری مدد چین شکل چکی۔ ہاں باقی دیکھنا غیر اللہ سے استعانت پر اعتراض اور اس کا جواب غطانگ یا علی مدد ضرورت، یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا دو علاوہ سے مختلف ہوں گے مختلف جملہ، یا عباس علمدار یا مدد بیس، یا حسین یا مستوس، یا نام فقری سونا خدا نا ایمونی فقری ضرورت میں مدینہ کو نینوں عطا سفری سونا آؤں اسی اگر استقبال پہ سکھوں گا نامون اعظم سے اتنا ہے تا تمہیں تو یوپان و آخر کا یہاں جولی ریویو پھر نتا تو زرخنمت بھی اتا ہوں عزت احترام جی پیس نارے یہاں سفری وانا آتا ہوں اسنی لدوخ وط کھو غمگین وط تا دے آتا ہوں یہاں گیٹ تک سو سکھوں وط یہاں گڑی تک تھن چکتے وقت اللہ یا خدا نا ایمونی فقری تو زیوانا غطانا من دے وقت زیون کی دین واقشن مشرکی خدا علاوہ ایمونی فقری ساتا گنے یا خدا علاوہ علی نے سا مدد چلیں۔ تو حقیقت بتائیں کہ علی نے اگر مدد ہوئے علی اجازت ہے خداوندی کی بغیر مدد نہیں کرتا۔ علی اختیار کلی مالک مین، علی قادر مطلق مین، علی بیسنی او حکام علی لبیا میاں منی تو علی جس کی جو مدد کرے گا خدا کی اجازت سے کرے گا، نبی سے جو مدد جس کو ملے گی اللہ کی اجازت سے ملے گی۔ لہٰذا غتم یا علی مدد کو جو بڑا عقیدی مسئلہ ہے، لہٰذا غور کا غتم یا علی مدد جن اگر اتنا سے علی خدا سمجھنا تو پکا شرک ہندو، اس نے معمولی خاص ذرہ برابر شک میں تو نہیں ہے تو صحیح ہوگا مشرک ہندو ہے نا۔ لیکن آپ یا علی مدد اس رخ پہ کہتا ہے، اس نیت سے کہتا ہے کہ علی اللہ کا مقرب بندہ ہے، علی حکم خداوندی سے مدد کرتا ہے، یہ مشکلات کو پھر بھی اعلیٰ علی خدای اجازت کو من دنے، یہ این عبادت یہ این استعانت یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر علی نے مدد چل رہے تو شرک ان سنارے جنگ یہود میں اللہ کے نے کیوں علی سے مدد مانگی؟ کل اسلامی جنڈو دینے میں چکلے میں نے خدا نے خدا رسول کھول لرکن خواہ خدا نے خدا رسول لرکن، اور بعد میں کل کے دن اللہ نے وہ اسلام کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ علی کے ہاتھ میں دیا۔ اس طرح کئی موقع ہیں خیبر کے دروازہ اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علی کو بھیجا جا کے نبی کی مدد بھی اس اور یہاں خیبر دروازہ تو اس نے خیبر فتح بھی اس
مطلب اس طرح کے کئی ایسے تاریخی واقعات موجود ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کسی کی ذریعے مدد کرتا ہے. دیکھیے گرج کی ہوتا کائنات خدا خواہ مطلب بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خواہوں سے کیا سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں جو بھی کرتا ہے واسطے سے کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے ذریعے سے کرتا ہے. نتی شوق ہونے تمہیں اللہ تعالیٰ خود ہمارے روح نہیں نکالتا بلکہ ملک الموت کے ذریعے نکالتا. انہیں خواہ تمہیں ملک الموت نے اس کی پوری ایک جماعت میں کئی فرشتے اللہ نے اس کی ماتحتی میں دے رکھا ہے. وہ تمام فرشتے اس کے حکم پہ چلتا ہے. کسی کی روح قبض کرنی ہو تو ملک الموت کے ذریعے اللہ روح نکال دیتا ہے. اللہ نے وہی بھیجی ہے. تو خداوند تعالیٰ نے پیغمبروں پر وہی کس کے ذریعے بھیجی ہے؟ جبریل امین کے ذریعے سے. مطلع رزق تھوڑا آپ کو رزق اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کی جو پورا خزانے کا اللہ تعالیٰ نے موکل کس کو قرار دیا ہے؟ میکائیل کو. میکائیل اس سے خدا غیب خزانے رزق کو آپ کو جتنا رزق دینا خدا کی منشا میں ہے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتا ہے. اور یعنی شرفا متیا ہوتا مطلب سائنسدان کو وہ جن کی نگاہیں بہت محدود ہے وہ دور تک تو جا نہیں سکتے. تو کھوں گجرت کی سمندروں سے بخارات وہاں بادل لوگ ہو جا کے بارش کی شکل میں آتا ہے. پیو کوئی ظاہری صورت پہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارش برسانے کے لیے فرشتے مقرر ہے. باقاعدہ فرشتوں میں مقرر ہے. کراچی بہادر پر اسکردوں سے دیکھ چھپا ہوا ہے. اسکردوں نے بھی ہوئے تھے بہادر پر جا کے لاہور میں بارش برساتا. تو محسوس ہی کریں یہ بارش کو چلانے والا ڈرائیور کون ہے؟ پوری ایک فرشتوں کی ٹیم یقین وہ اس کام پہ مامور ہے کہ بارش کہاں برسانا ہے, بادل کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے, ہوا کو کون چلاتا ہے. یہ تمام کی تمام فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے. تو کائنات کے سنگاتان چکو چپے رخ یری بن نہ خدا خری مدد ہے سچ چکن. اور اگر کوئی بندہ علی سے مدد مانگتا ہے تو علی کو مقادر مطلق سمجھ کر نہ مانگے بلکہ علی کو خدا کا ولی سمجھ کر مانگے. اور علی اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے مدد کرنے کے تصور ہو تو اس میں شرک کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو شرک بری چاہ سمیں یہ بالکل عین ایمان ہے, یہ علی سے محبت ہے. اور علی نے یہاں چاہ چل بھی علی نے مزا چاہ سرمات بسمات چاہ نتان چاہ کو سوا تھوک سے سجا یہ تمہیں علی مدد ہے. تو تم آتا ہوں کھل کے زبے چاہ سمیت پنجو بس آپ نیت ٹھیک کر لے کہ علی کو خدا نہ سمجھے, علی کو خدا کا ولی سمجھے. علی مدد اپنی مرضی سے نہیں کرتا, اجازت خدا بندی سے کرتا ہے. یہ بات دماغ میں بیٹھا لے. باقی یہ علی مدد کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں. تو علی علیہ السلام یہاں مدد چلے تھے. علی نے ماتی چاہ خونی رشتہ دیت بنا سادات کو علاوہ شاید ایک عطا تو غیر سید کن تو علی نے رشتہ خونی رشتہ نے چاہمت. لیکن آپ جو علی سے مدد مانگتے ہیں, علی کا نام لیتے ہیں, تو حقیقت میں علی سے آپ کا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے. علی کی ایمان سے آپ کو محبت ہے, علی کے عمل سے آپ کو محبت ہے, علی کی جہاد سے آپ کو محبت ہے, علی کی سخاوت سے آپ کو محبت ہے. اور اللہ والوں سے محبت کرنا قرآن کون مع الصادقین کے کر حکم دے کہ سچوں کے ساتھ رہو. لہٰذا اس میں شرک والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر دو لڑکیوں نے بہت گہری سوال جو بہرحال متکلمین اسلام کتاب کو نے ان سوالوں پر باقاعدہ زبردست تحقیق بصیرت علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. ایک سوال کسی شاگردہ نے یہاں پر ایک کی کہ اللہ نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا اللہ کو معلوم تھا کہ یہ گناہ کرے گا تو کیوں دنیا میں بھیجا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دنیا کے اندر گناہ کرنے کے لیے بھیجا. سوال چک دے انداز سے. اور اے سوال چک چوتھی کا تبادی کی چیتا ہاں زندگی کے اندر کوئی بھی کام مدد خداوندی کی بغیر نہیں ہوتا تو گناہ بھی کیا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے کیا؟ اب یوں کہہ لیں ملکی گناہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے کیا؟ یہ دو سوال انتہائی امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے یہ جبر و تفویض سمجھ لیں. یہ تاریخ کے اندر دو فرقے آئے ہیں, دو فرقے چکلے جبریہ فرقہ جبریہ جو عقیدی حوالی کو ہوتی فرقہ فرقہ قدریہ. جبریہ اور قدریہ یہ دو فرقے ہیں. یہ دونوں فرقہ تقدیر کے متعلق پیدا ہوئے. مسلمان فرقہ اس امت میں ہے. نبی اکرم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی بعد 3 4 صدی ہجری کے اندر یہ دو فرقے وجود میں آئے ہیں, فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ. جبریہ والا فرقوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض بنایا ہے. متی چنگ ہمیں بن خدا خواہاں متا افسوس خواہاں بیس جب متا لبیا گوس بن خواہاں چین اتین لین میں خواہاں لین میں نمدوک بن خواہاں موت میں موت منت زندگی میں زندگی منت صحت میں صحت منت اگر بیمار بھی چکنا بیمار ہوت
تو مطلب اس حوالے سے متا بالکل چین مجبور ہے، متا مکمل طور پر چین مجبور ہے۔ مطلب ان فرقہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جو ہم سے چاہتا ہے کرواتا ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں چلتی۔ تو دو یہ سوال کو سمجھتے ہیں، اللہ کسی سے نیکی چاہتا ہے اسے نیکی کرواتا ہے، کسی سے برائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے برائی کر دیتا ہے۔ وہ بندہ گناہ کرنے میں مجبور ہے، وہ بندہ نیکی کرنے پر مجبور ہے۔ دوتی جبر والا عقیدوں میں جب تتی عقید فکری مثل امین کرے اے اگلا فرقوین تفویض قدریہ والے فرقوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختار کل بنایا ہے، جو چاہے کرے ہماری مرضی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی بات اللہ چھٹی پہ ہے، نعوذ باللہ۔ دے فرقہ اللہ تاریخ فرقہ معطلہ ذرا، یعنی اللہ نے پیدا کرنے کی بات اللہ کا کوئی کام ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم جو چاہے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی لینا دینا رشتہ نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ختم۔ تو دی فرقہ قدریہ ذرا۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کی اختیار اور اللہ کی قدرت میں کیا تعلق ہے؟ انہیں کہ انسان مجبور ہے محض نا، جیسا کہ یہی سوال کی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کرنے میں مجبور ہے، یا ہمیں کچھ اختیار بھی ملی ہوئی ہے، ہم چاہے تو گناہ کرے چاہے تو گناہ نہ کرے۔ یہ اصولی مسئلہ بات توجہ ہے، کیا نہ سمجھ مومن من نہ رچا بتمین ہم تر آگے پر ہو۔ تو تقدیری مسئلہ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی مشکل ترین مسائل کو انہیں مسئلہ چکن، اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں نبی کے حدیث آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دی عقیدے کے یہاں اور بس میں ہے جو غس نیکی بس خدا سے غلبے چکس، خدا سے نیکی بے توفیق منس، پھر اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس نیکی کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر یہ سوال کرتے 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 بات کہاں تک چلی جائے گی؟ خدا خری کے سننے، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک آئے گی نا تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، خدا نام تن پن، خدا سوچ چوس پن، خدا گانا یت پن، خدا گا تک یت پن، یہ سوال ہمارے بس سے باہر ہے، عقل انسانی کے پاس کوئی جواب اس کا۔ لہٰذا دیو اللہ تعالیٰ چیزوں پیتان سے نواغن قبل سوالات منارے، اس کا حل ہے کہ فوراً آپ اس معاملے میں سوچنا چھوڑ دے اور لا الہ الا اللہ کی ورد کر دے۔ بس آپ فوراً یہ ذکر شروع کر دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ورنہ خطرہ ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ باقی عقیدہ جبر اور عقیدہ تفویض، یعنی اللہ نے انسان کو مجبور بنایا ہے یا اللہ نے انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے، اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام سے ایک سوال ہوا۔ ایک آدمی نے کہا یا علی ہم مجبور ہے یا ہم اختیار والا ہے؟ غتانا غتی بھی آیت اللہ سکنے کہ مکمل اختیاریت پینا غتا مجبوری۔ زمان علی علیہ السلام نے پریکٹیکلی اس بندے کو اس سوال کا جواب دیا، کھولتے اس کی خیال لوں دیمی و سانس علی علیہ السلام سے کی کامت چک پستوں خوالا سے ہوتے ہیں کامت چک پسان لین سے کامت چک بولے میں ایک کامت چک پکتو کیا نرمیان میں کامت چک پی کے لاس تو پنگیا نتا ہے۔ دیکھنا علی صاحب ایک کامو سان لینا لاس رک میں ایک کامو سان لین میں دیکھنا دو ین میں نا، بس تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ایک ٹانگ کے اختیار ہمارے ہاتھ میں، ایک ٹانگ کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں، چھنچی عطیت میں چھنچی اللہ کے ہاتھ میں۔ باقی یہ سوال کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم گناہ کرنے میں مجبور ہے؟ مجبور نہیں ہے، اللہ نے گناہ کا اختیار دیا ہے۔ دنیا کے یہ اختیار کوئی سوال ہوئے قیام اللہ، یعنی اختیار من سد پر اختیار کو صحیح استعمال بس غلط استعمال بس، یہی کا سوال بن قیام اللہ۔ لہٰذا دی مثال بتاؤ تو سیندے، ایک آدمی نے تلوار بنائی یا ایک آدمی نے چھری بنائی، ایک آدمی نے بندوق بنائی۔ اب بندوق بنانے والے آدمی نے بندوق تو بنایا نا، چھری بنانے والے نے چھری تو بنا لی، لیکن اگر کوئی بندہ اس چھری کی ذریعے سے کوئی جانور ذبح کر دے تو کیا مجرم ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ اگر اس چھری بنانے والے کی چھری سے دوسرے آدمی نے کسی کو قتل کیا تو مجرم ہوگا نہیں ہوگا؟ مجرم کون ہوگا؟ قتل کرنے والا ہوگا، چھری بنانے والے کمپنی ہوگی۔ ہاں، تو کمپنی دی چھری فخن پسی بندوق بنانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بندوق پہ یہ تو نہیں لکھا تھا نا کہ اس کو صرف انسان کے قتل کے لیے استعمال کرنا ہے، انہوں نے تو ایک اچھی چیز بنائی، اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے تھے۔ اب کسی نے چھری کو غلط استعمال کیا تو اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ کمپنی والے مجرم ہیں۔ ابھی غلط تو موبائل کتنا غلط یوز ہوئے ہیں، کبھی کسی نے کمپنی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کر کہ کمپنی والوں نے کیوں بنائی ہے، بلکہ جرم کس کے اوپر آئے گا؟ اسی گناہ کرنے والے پر۔ تو کبھی اللہ سے یہ سوال نہیں ہوگا اللہ نے گناہ کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے گناہ پیدا کیا، دنیا دار امتحان، امتحان تو اسی سے لیا جاتا ہے نا، نیکی نہ گناہ پر اس کا یہ اکثر یہاں خود تاثر۔ اب آپ کی مرضی ہے، اپنے لگام آپ تھامے رکھیے نیکی کی طرف آ جائے، یا آپ بے لگام گھوڑے بن کر آپ گناہوں کی طرف دوڑتی چلی جائیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔
لہٰذا دنیا کے اندر ہم گناہ کرنے پر مجبور نہیں ہے، البتہ گناہ کرنے کے اختیار ہے، اب اختیار کو استعمال کرنا آپ کی مرضی ہے۔ اب مثال کی طور پر مثال چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ لکھنے کے اختیار ہے نا مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں اس کی جگہ پر یہاں پر کوئی گالی لکھوں نعوذ باللہ تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ قلم والے کی غلطی ہے کیا، یا بورڈ والے کی غلطی ہے؟ لکھنے والے کی غلطی ہے۔ میں نے سبحان اللہ لکھا، اللہ نے یہاں پر جتنے حروف کے ساتھ مجھے نیکی دی، ملعون لکھا بلا وجہ، لہٰذا مجھے گناہ ملا۔ لہٰذا زندگی کے اندر یہ سوال نہیں ہوتا کہ اللہ نے گناہ کیوں پیدا کیا، سوال یہ ہے کہ کیوں کیا۔ آپ کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس بات پر بھی آپ مجبور ہیں کہ نیکی کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کو نیکی کی اختیار بھی ہے، برائی کی اختیار بھی ہے۔ اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے انسان کو اِنَّ هَٰذَيْنِ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستے دونوں دکھائے، چاہے نیکی کے راستے پر شکر کرے یا برائی کے راستے پر کفر کرے، انسان کی مرضی ہے۔ ایک سوال کا جواب یہ ہوگا۔ اور دوسرا جو بات چیت نہ ہوتی سوال کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو کیا اللہ کی مدد سے کرتا ہے؟ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لینا، خدا کی مشیت الگ ہے، خدا کی رضامندی الگ ہے۔ رضا الگ ہے، مشیت الگ ہے۔ مشیت الگ ہے، رضامندی، اسی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ یہ سوال جواب رضامندی الگ ہے، ارادہ الگ ہے، یا ارادہ نے مشیت چکی، مشیت اور ارادہ الگ ہے، رضامندی الگ ہے۔ مثال کے طور پر بلبش چکلا ماتا کی مرغا سے چکا سزا میں نہیں تو خود ایک مرغا سے لیکن اس مرغا بننے میں وہ راضی نہیں ہے، یہ رہا مرغا سے ارادے کے تخوف سے ہوتے ہیں، ارادے کے بغیر مرغا بن ہی نہیں سکتے، ارادہ تو ہے لیکن رضامندی شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قتال بیماری ہوت، ہارٹ ہی مسئلہ ہوت، اپنڈکس ہوت، پتہ نہیں کیا سے کیا قسم نہ قسم بیماری آماتی زمانی آتی کے فوق قتال آپریشن بھی مجبور، آپریشن بھی آتا تیرے آنا دے رہے ہمیں، آپریشن کرنے میں ارادہ ہے، رضامندی نہیں ہے۔ رضامندی الگ اور ارادہ، تو اللہ تعالیٰ نے گناہ پیدا کیا، یہ ارادہ خداوندی ہے، رضامندی نہیں ہے اللہ کا اس پر۔ اللہ نے کفر پیدا کیا، خدا خاموش ہے، بدکاری اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہے، ارادہ الگ ہے، رضامندی بالکل۔ اسباب مبیس اللہ تعالیٰ سوچ بھی سے گناہ کے اسباب پیدا بیس، لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ مجبور ہے یا نہیں ہے۔ مجبور ان نہ رہے پھر واقع سوال بنتا ہے قیامت میں جزا سزا کا تصور غلط ہے، لیکن مجبور نہیں ہے نا۔ ابھی بات کی مثال کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر سبحان اللہ لکھنا بھی میرے اختیار میں ہے اور یہ غلط بات لکھنا بھی میرے اختیار میں ہے۔ اللہ نے میرے ہاتھ نہیں پکڑا کہ آپ سبحان اللہ ہی لکھنا ہے، ملعون نہیں لکھنا، میں نے لکھا ہے دونوں۔ اب قیامت کے دن میرے سوال اس پر ہوگا کہ اس اختیار کو غلط استعمال کیوں کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے شاباش دے گا کہ آپ نے استعمال صحیح کیا۔ تو اسباب پیدا کرنے پہ سوال نہیں ہوگا، وہی چھری بندوق والا مثال دماغ میں رکھنا، چھری بنانے والے پر کبھی سوال نہیں اٹھتا کہ چھری کیوں پیدا کی، لیکن سوال ہوگا اس مجرم آدمی پر۔ میں دعا پر اس کرتے ہوں گاندھی کا سکمیدانی ایک آدمی کے ہاتھ سے غلطی سے گولی چل گئی، بندے کی موت ہو گئی، تو کیا اس مرنے والے کی وارثین نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ اس بندوق بنانے والے نے غلطی کی ہے؟ اس وہ تو ایک اچھے چیز میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن استعمال کرنے والے نے غلط استعمال بھی حاصل نہ رہی ہے، استعمال کرنے والا خود مجرم ہوگا، دوسرا آدمی گناہگار نہیں ہوگا۔ لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر عقیدہ جبری سا تردید یتمین، عقیدہ تفویض نہ تردید یتمین، عقیدہ جبری انتہا اندازی یتمین کی غطائیں خدا لذت کی پروردگار آ یہاں لفظ چلے مطلب یعنی کہ چل وہ تو یہ مرضی، آپ اللہ سے عبادت کرنے کی خود اقرار کر رہا ہے، اور یہاں پر قدر کی بھی نفی و تقدیر یہاں کی مجبور ہے، محض ان سے غلط ہونے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تو میری مدد فرما۔ لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر عالم اسلام کی دو گمراہ فرقوں کی گمراہی عقیدے کی تردید ہے، جبر بھی غلط ہے، تفویض بھی غلط ہے، قدر اور جبر دونوں غلط ہے، بلکہ اللہ نے کچھ اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، کچھ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کچھ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی سے جو چاہے مثال سمجھ میں سننا، کوئی بھی کام جس میں کچھ اختیار اللہ کے ہاتھ میں، کچھ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو، سمجھ تو چاہتا ہوگا تو
ٹیمپو بھی ہونے رہی تھی چلوں گا اتنا مثال سے تین آگے رہے. ابھی ہم نے بیماری کے لیے گولی کھائی نا, تو گولی کھانا کس کے اختیار میں ہے؟ گولی کا اثر کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. اللہ چاہے تو صحت ملے گی, اللہ چاہے تو صحت. صرف آپ کا گولی کھانا بیماری کے لیے کلی طور پر نجات کا ضامن نہیں ہے. اللہ چاہے تو بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے, اللہ چاہے تو بیماری. امتحان کے لیے محنت کرنا آپ کی مرضی ہے, کامیاب ہونا نہ ہونا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار. اچھا پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھاتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ نرمی اور محبت سے کسی راستے پر چلانے کا نام ہدایت ہے. یہ ایک ہدیہ بھی ہے, بلا عوض بلا معاوضہ کسی سے محبت کی بنا پر کچھ گفٹ دینے کا نام کیا ہے؟ یہ ہدیہ قیمت کی ہدیہ میں بنا کسی نے دوستی یاری میں آپس کے تعلقات کی بنیاد پر کسی کو کچھ دیا بغیر کسی معاوضے کی, بغیر کسی اجرت کے, تو اس دینے والی چیز کا نام ہدیہ ہے. اسی سے ہدایت نکلی ہے. بلا معاوضہ کسی کو منزل تک لے جانے کا نام, راستہ دکھانے کا نام ہدایت ہے. اور آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے, پہلی سورت کے اندر آپ نے اللہ سے جو دعا مانگی ہے, بلکہ مانگی نہیں, اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی وہ کس کی سکھائی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے. ہدایت عام تو شغو نعمت ان جب تو قرآن سے تعالیٰ کا سلم ہو دیتے کہ پہلی صورت آیت پر مالی دولت اولادی صحتی چاہ سامت, وہاں پر آپ اللہ سے جو پہلی دعا ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی کیا دے؟ ہدایت دے. شیطان ملعون کو جب اللہ نے دربار سے نکال دیا تھا نا, قرآن انشاءاللہ سورہ اعراف 10واں پاری وہاں پر تفصیل موجود ہے. دیکھا نا خدائی دربار میں جب تخرج فانک رجیم, یہاں سے نکل جا تو مردود ہے, ذرا فیو سے تاف جالا خوش دیکھا خدائی درگاہ قسم کھڑے سے فبعزتک لاغوینہم اجمعین, پروردگار تیرے عزت کے قسم میں تمام اولاد آدم کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا. گمراہ پوچھ کیسے بہن؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں اولاد آدم کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. تو صراط مستقیم اللہ کے نبی نے ایک دن صحابہ کو سمجھانے کے لیے یوں ایک لکیر کھینچی بالکل سیدھ میں, پھر یہاں پر کچھ ٹیڑے میڑے لکیر اللہ کے نبی نے لگا دیا. پھر صحابہ سے کہا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں یہ کیا ہے. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, اس کے آگے پیچھے آپ نے مختلف قسم کی ٹیڑے میڑے راستے وہ لکیریں لگا دی. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ سیدھا جو لکیر ہے یہ صراط المستقیم ہے, دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. معمولی سے بھی یہاں سے پھر جاؤ گے تو سیدھا جا کے شیطان کے حال لگ جائے گا. تو صراط مستقیم کی ہدایت پانا اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کر دیتا ہے. تو ہم بھی روزانہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی کیا دے؟ ہدایت عطا فرما. صیغہ اہدنا میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے. اہدنا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں ہدایت دے, مجھے ہدایت دے نہیں. صیغہ جمع کا ہے, صیغہ واحد کا نہیں ہے. دیکھ غور اس نابے سے کچھ وقت سمجھا ہے. دیکھ مراچی دے رہنے ہو, اے اللہ ہمیں ہدایت دے. اہدینی اون عربین پر مجھے ہدایت دے. صیغہ واحد میں تین صیغوتی کے قرآن نون لفظ نا عربی نون جمع استعمال ہے. اہدینا, اے اللہ تو ہماری ہدایت فرما یا تو ہمیں ہدایت دے. اب یہاں پر آپ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے, اپنی ہدایت کے لیے. لیکن لفظ آپ استعمال کیا کرتے ہیں؟ سب کے لیے. تو اس سے ہمیں ایک عجیب راز قرآن یہ سمجھانا چاہتے ہیں, ہدایت کی صرف اپنی فکر نہ کر بلکہ اپنے بغیر والوں کی ہدایت کی فکر کر, اپنے اہل عیال کی ہدایت کی فکر کر, پورے علاقے اور پورے محلے کی ہدایت کی فکر کر. غتید اہدینا وینو غتا ہدایت کے وہ فکرانے والوں کیا نہ, آپ کی گھر والوں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے, محلے والوں کو سیدھا راستہ دکھانا بھی ہمارے اوپر ہے, اور جو غلط کام جہاں پر کرے ان تمام لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. وہ ہم اس دعا کے اندر اللہ سے کرتے ہیں پروردگار مجھے اکیلا ہدایت نہیں بلکہ ہماری پوری جماعت کو ہدایت دے, پوری فیملی کو ہدایت دے, پورے محلے والوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ پورے امت محمدی کو ہدایت عطا فرما. تو اہدینا کے اندر آپ کی ذمہ داری کا بھی بیان ہوا ہے کہ آپ صرف اپنے ہدایت پر اکتفا نہ کریں بلکہ اللہ سے اپنے گھر والوں کی ہدایت کا بھی دعا کریں. یہاں پر ایک سوال چکن تھا, درجات ہدایت. یا مثال کے طور پر اہدینا الصراط المستقیم, یا آیت تو قرآن اسلام رسول صدر دوسر گالفین دنیا کا نا, یا آیت تو علی المرتضیٰ صدر دوسر گالفین, یا آیت تو فاطمہ الزہرا صفیہ تلاوت میں دوسر گالفین,
یا آیت بزرگان دینی صادرین دوپین اور یا آیت بدرین غتن گامت صادر بین اب خدای صاحب رسول خوان کو ہدایت دیا اتحادی من خوشی yang ہدایت کی دعا دے سوال سمجھ میں نے غتا تو پر راستہ پٹکائی سو مل تو ٹھیک ان پہ کی ہدایت کی دعا مانگے اللہ سے، لیکن جو نبی خود لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا وہ بھی یہی ہدایت دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ کی نبی کون سے ہدایت کی تقاضا کرتا ہے؟ نہیں، امت میں اللہ کی نبی جو دعا مانگتا ہے ہدایت کو مرحلہ چکمت میں، ہدایت کی کئی مرحلے، ہدایت کی کئی منزل ہوتی ہیں، تو کچھ منزل ہمارے لیے ہے، کچھ منزل اولیاء اللہ علیہ، کچھ منزل انبیاء علیہ، کچھ منزل اولو العزم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی کچھ مرحلے ایسے ہیں جس کے لیے دعا مانگنے کا قرآن نے حکم دیا۔ تو غتا تو ہمیوں میں سے خدا اہدینا الصراط المستقیم زبان ترجمہ چین پروردگار غال لحمو بیتیاں توفیق وچکشی غال یہ معرفت وچکشی غال ایمان یہاں شجدے پہ شک زبین۔ اور اللہ کی نبی اگر اللہ سے یہ دعا مانگے تو اللہ کی نبی کی دعا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بنا دے، بلکہ نبی اکرم کی دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ذات کی کامل معرفت عطا فرمائے۔ نبی عرفان خداوندی کی دعا کرے گا، ہم ہدایت کی دعا ایمان اور اسلام کے حوالے سے کریں گے۔ لہذا ہدایتی اسٹریٹجک ہوتے ہیں وہ کئی درجوں پر مشتمل ہے، لہذا جو آدمی اہدنا الصراط المستقیم کا ہے تو وہ اپنے اپنے حساب سے اللہ سے ہدایت کی درجات کو پانے کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، صراط المستقیم کا لغوی معنی بالکل یہی ہے، جس راستے کے اندر ٹیڑھا پنی نہ ہو، جس راستے کے اندر کجی نہ ہو، کمی نہ ہو، خوف نہ ہو، خطرہ نہ ہو، گرنے کی چانس نہ ہو، وہ راستہ صراط المستقیم کہلاتا ہے۔ اچھا جی، صراط المستقیم چلے جبین دیکھا نا تو فیل کالونی میں لم پولے جبینا دیکھا نا سیتھانو ہوئے تتی باجون لوائے تلم پولے جبینا وہاں گئی ہرگیز نہ ہوئے تتی باجون لوائے تتی، وہ ہرگیز والے راستے کا نام صراط المستقیم ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ صراط المستقیم چلے جبین اللہ کی راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یم اللہ کی دی ہوئی ہر ہدایت پہ عمل کرنا صراط المستقیم ہے۔ صراط المستقیم میں 4 تعریف ہوتی ہیں، وقت بہر مختصر تعریف۔ صراط المستقیم مصداق محمد رسول اللہ خواہاں، اے اللہ ہمیں محمد کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اے ہدایت کو صراط المستقیم میں قرآن ہے، اے اللہ ہمیں قرآن پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور اے معنی چکو صراط المستقیم اسلام ہے، اے اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور اے صراط المستقیم ترجمہ چکو ائمہ اہل بیت، اے اللہ ہمیں ائمہ اہل بیت کے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ تو پھر آپ لوگوں کی دماغ میں یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ 4 اس کی تفسیر ہے، ہم کس تفسیر کو مانیں؟ یہ تفسیر پولیس ہے، محمد کے راستے کو مانے، علی کے راستے کو مانے، اسلام کو مانے، قرآن کو مانے، شریعت کو مانے، شریعت سے ہم کے ترجمہ ہوئی تو دی بالکل گامت چکن دیو جو گامت چین رہبر کی دیوار سے محمد ہے، قانون کی دیوار سے اسلام ہے، اور قانون کی جو دستور جس چیز میں جمع ہے اس کا نام قرآن ہے۔ لہٰذا قرآن، اہل بیت، محمد، اسلام، شریعت الگ الگ چیزوں کا نام نہیں ہے۔ کوئی شریعت پہ چلانے والا ہے، کوئی شریعت کی اصول کا نام ہے، کوئی شریعت ہی کا نام ہے۔ لہٰذا آپ صراط المستقیم یا اسلام قرار دے، یا محمد قرار دے، یا علی قرار دے، یا ائمہ اہل بیت قرار دے، یا آپ صراط المستقیم سے قرآن مراد دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب سب ہی ایک ہے کہ اے اللہ ہمیں محمد کے راستے پہ چلا یا اسلام کے راستے پہ چلا، مطلب یعنی کہ گا یا نہ تھک چک سکے۔ اچھا دیکھنا آگے نتانگ خداوند عالم دعا پہ صدقہ کی پروردگار صراط المستقیم استندر ہے نتانگ دعا بیس خداوند عالم وحدہ ولا شریک دی شرف قبولیت شزدہ بیس نتالا گروہ استنس گروہ سم بن چک کو ہدایت راستے کی نسب گمراہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جس پر تو نے کیا کیا ہے، مطلب یری انعام تھوا سوم ہوتی بندونی راستوں صراط المستقیم۔ اب دے انعام تھوپ ہوتی بندون سوئن تھا، یہ ایک سوال پھر رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ تو قرآن میں سورۃ النساء کے اندر آیت موجود ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر تقریباً 69 ہے یا 79۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کی نشاندہی بس، انبیاء انعام یافتہ میں صدیق کن انعام یافتہ، شہداء کن راستو صراط المستقیم، اور صالحین راستو صراط المستقیم۔ تو ہم اللہ سے دعا یہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا دے، اے اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے،
اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چل کر صدیق بننے کی توفیق دے۔ اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو کیا ہے جن پر تیرا غضب پڑا ہے۔ مغضوب کا مطلب غضب چلے تھے منس نہیں اٹھا کے چھربل عمل ہے، کسی پر غصہ ہو کر دل میں خون کی جوش مارنے کا نام ہے غضب۔ تو غیر المغضوب علیہم کا مطلب وہ لوگ جن پر تیرے غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اب یہ غیر المغضوب علیہم کون ہے، ولا الضالین کون ہے، اس کے بارے میں 3 تفسیر ہے۔ پہلا تفسیر ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد کیا ہے، نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ ولا الضالین سے مراد یہودی ہے، ولا الضالین سے مراد کیا ہے، یہودی ہے۔ دوسرا تفسیر، غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ جو خود گمراہ ہیں، ولا الضالین سے مراد وہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو خود گمراہ ہے، جو دوسروں کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم کا مطلب وہ لوگ جو خود راستے سے بھٹک چکا ہے، ولا الضالین کا مطلب وہ لوگ جو خود راستے سے ہٹنے کے بعد دوسروں کو بھی ہٹانے کے چکر میں ہے۔ اب منزل مقصود میٹھو ہے تو پی وجہ سامت میں ہاں بھائی وہ صاحب ناتی چھٹی دیو مثال کے طور پر آتی منزل پوائنٹ پر یہ کیا ہے، آپ یوں کہہ لیں یہ صراط المستقیم ہے، یا یوں کہہ لیں یہ اللہ کا پسندیدہ مقام ہے جہاں پر بندہ پہنچنے کے بعد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس منزل تک آنے کے لیے لوگوں کی 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ چک پتہ نہیں ہوتا کہ کھولا لمپ وزن ہوتا، راستہ تو معلوم ہے لیکن وہ منزل نہیں جانتا۔ لمپ تو کھولا شے سکتا ہے لیکن گاؤں ہے جب وزن میں۔ اب دی مثال پر تو حسین دے دیکھیں مثال کی طور پر چک پنڈی ہوتی، یہاں سے پنڈی تک کا راستہ پتہ ہے لیکن پنڈی نہ گاؤں کھولا وزن میں دے لم وزن یوت بھی منزل وزن میں تمین لچی دبین مغضوب زبین لمپ وزن یوت بھی لیکن منزل وزن میں بھی وہ ینگ گروہ چکت بھی کھولا منزل پر وزن یوت بھی لمپ وزن منزل پر تو ہونا وزن یوت بھی کہ یہاں پہ جانا ہے لیکن لمپ گوری وزن پر وزن میں بھی تو لمپ وجوتے منزل یوت تمین اللہ ظالین زبین اور منزل وجوتے لمپ وجوتے تمین اللہ مغضوب زمین لمپ ہونا منزل پر اس کا پتہ یوت تمین اللہ مہدیین زبین دون اللہ ہدایت یافتہ زمین اور غطامہ سے خدای نے یوت طالبین کی پروردگار منزل پتہ میں تمین راسو سنگا مستون اور اے اللہ لم جوتے سوہمین راسو سنگا مستون بلکہ غالے لم کو ساشیس خان کنی اور منزل تک تھن میں تمین راسو سنگا مستون زر غطام خدا اللہ دعا بین۔ تو اللہ سے ہماری یہی دعا ہے اللہ ہمارے زندگی میں ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو شیطان لوگوں کے راستے ہیں، جو گناہگار لوگوں کے راستے ہیں، جو یہود و نصارہ کا راستہ ہے، یا جن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب نازل کیا، جو گمراہ ہوئے، اللہ تعالی ہمیں ان سب کی راستے سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔